اچھا شیخ محترم، تعلیمی ادوار جو آپ کے گزرے ہیں ان میں آپ کے مشہور اساتذہ جو کہ ابھی حیات بھی ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ فرمائیے کہ آپ کے مشہور اساتذہ دینی تعلیم میں اساتذہ کرام میں سے دیوبندی دو استادوں کا 3 کا تو میں نے تھوڑا سا کیا ہے۔ پہلے استاد جو دیوبندی ہمارے تھے وہ مولانا ابو احمد محمد دلپذیر ہیں، حیات ہے ماشاءاللہ، اور عربی زبان کے بڑے ہی ماہر استاد ہیں۔ انہوں نے کئی کتب کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ اصول حدیث کی یا حدیث کی کتب کے محدثین کے حوالے سے ایک رسالہ ہے الرسالۃ المستطرفہ، انہوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے، وہ بھی مطبوع ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں سے مسند ابی داود الطیالسی پہلا ترجمہ ان کا چھپا ہے کراچی سے 2 جلدوں میں، اور ایک سیرت پر انوار نبوت کے نام پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کو ہم اسکول پڑھتے تھے جب یہ کتاب چھپی تھی۔ پھر میں نے ان سے الحمدللہ کچھ کام لیے ہیں۔ ان سے میں نے مسند حمیدی، صحیح ابن حبان اور اسی طرح جمع الفوائد، یہ 3 بڑی حدیث کی کتابوں کے تراجم کروائے ہیں۔ اور دوران تراجم میں نے ان کو ایک دن کہا کہ استاد جی کافیہ شافیہ ذات صرف میں تو آپ نے ماشاءاللہ پڑھایا بہت، ایک میں بھی آپ کو کافیہ شافیہ دیتا ہوں۔ کہنے بیٹا وہ کیا؟ میں نے کہا دیتا ہوں۔ میں ان کو پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قصیدہ نونیہ جو ہے وہ دے کر آیا۔ تو پھر کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے مبشر بیٹا، ہمیں تو بتایا گیا تھا ابن القیم اور ابن تیمیہ کے بارے میں کچھ اور ہی، لیکن یہ میں نے کتاب پڑھنے کے بعد تو پتہ چلا اصل عقیدہ تو یہ ہے قرآن اور حدیث والا۔ اس کے بعد ان میں تبدیلی آئی، عقیدے کے اعتبار سے بہت تبدیلی آئی۔ دوسرے دیوبندی استاد جن کا میں نے ذکر کیا مولانا محمود حسن بالا کوٹی تھے، ان سے میں نے تھوڑا ہی پڑھا ہے، تفسیر زیادہ وہ پڑھاتے تھے۔ اور تیسرے دیوبندی استاد مولانا امان اللہ تھے، ان سے میں نے ایک صرف کی کتاب پڑھی تھی قانونچہ کھوالی، یہ پنجابی میں شعر بھی ہیں اس میں، اور بڑی مزیدار کتاب ہے صرف کی، اور مشکات شریف بھی ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو اہل حدیث اساتذہ میں جس طرح جامعہ سلفیہ میں گیا ہوں، تو ایک تو جو ابھی حیات ہے میرے استاد مولانا عبدالعلی انصاری حافظ اللہ تعالیٰ، جو آج کل مولانا ارشاد القصری حافظ اللہ کے ساتھ ادارہ علوم عصریہ میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ، تو بہت اچھے خطاط ہیں۔ ایک دم خطاطی کا پیریڈ ہوتا تھا ان کا، ایک باب صرف کا ہوتا تھا۔ اسی طرح اساتذہ میں وہاں پر یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا خبیب اثری، ادارہ علوم عصریہ میں ہوتے ہیں، ان کے والد ماجد قاری عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ بڑے فنون کے ماہر استاد تھے۔ ہدایت الناب انہوں نے مجھے پڑھائی تھی ہمیں کلاس میں، اور بڑی فنی انداز سے پڑھائی تھی، آسان کر کے۔ میں جب یہاں سے جامعہ عصریہ جہلم گیا تھا نا، تو وہاں پر ہمارے استادوں میں ایک استاد تھے مولانا احمد علی صاحب، وہ بھی جلال پور پیر والا کے پڑھے ہوئے تھے، اور قاری عبدالرحیم صاحب بھی جلال پور پیر والا کے پڑھے ہوئے تھے۔ امتحان جب ہوا تو استادوں نے بڑا مشکل پیپر بنایا، اور میں نے اس کو بڑے آسانی سے حل ایسے کیے جیسے انہیں قاری صاحب عبدالرحیم صاحب کے پاس پڑھا ہوا تھا پہلے، اور وہ باتیں جو احمد علی صاحب نے نہیں بتائی تھی میں نے سوال کے جواب میں وہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ جب پیپر انہوں نے میرا دیکھا نا، تو مولانا احمد علی صاحب نے مجھے خود بلایا، اور مجھے بلا کر کہتے ہیں مبشر بیٹا، میں نے آپ کو اس طرح ہدایت الناب نہیں پڑھائی جتنی تفصیل سے آپ نے سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو ہم نے پہلے پڑھی کسی سے، اور یہ سارا جلال پوری انداز ہے۔ تو میں جلال پور میں ایسے پڑھاتے تھے۔ تو میں نے کہا میں نے قاری عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ سے یہ پڑھی تھی۔ پچھلے دنوں مجھے جامعہ عصریہ جانے کا اتفاق ہوا، بڑے سالوں بعد میں گیا، کیونکہ جس وقت جامعہ سے میں آیا تھا تو شیخ مدنی جماعت دعوت بہت خلاف تھے،
تو وہ جب مرکز دعویٰ میں آنے کی وجہ سے وہ بہت ناراض ہو گئے مجھ سے، تو میں ڈرتا نہیں جاتا تھا جامعہ میں نا، شیخ صاحب بڑے جلال والے تھے، تو میری چونکہ میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ میں اپنے اساتذہ اور مشائخ کے آگے اونچی آواز میں بولنا بھی گستاخی سمجھتا ہوں، بالکل، اور میں نے اپنے اساتذہ کا ادب کر کے سب کچھ سیکھا ہے۔ تو شیخ مدنی چونکہ استاد بھی تھے ہمارے، تو میں ان کے سامنے جانے سے بہت ڈرتا تھا، تو میں گیا نہیں۔ پھر جو آئی ان کی وفات کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے اب سنبھال لیا، یہ 7 مدنی ہیں، حفظ اللہ وسلم، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی میں کپڑے سیتا تھا، تو یہ چھوٹے ہوتے تھے اس وقت، تو اب تو ماشاءاللہ وہ جامعہ انہوں نے سنبھال لیا۔ تو پھر میں پچھلے سال تقریب بخاری پر گیا تھا، تو ادھر مجھے 2-3 استاد ہیں، انہوں نے بتایا، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ احمد علی صاحب کو بھی شاگرد تھے، تو میرا پتہ چلا تو بڑی محبت سے ملے، کیونکہ میرے استاد کلاس میں میرا بہت ذکر کرتے تھے۔ مجھے وہاں ایک استاد نے بتایا، کہتے ایک دن مولانا احمد علی صاحب ابھی پڑھا رہے تھے، تو کوئی بات کسی سے پوچھی طالب علم سے، کوئی نہ اٹک گئی اس کو، تو ڈانٹا، پھر میرا ذکر کیا، کہنے میرا ایک شاگرد تھا، میرا نام لیا، تو کہنے لگے ایک دم پیپر قریب تھے، تو مجھے غصہ تھا کلاس پر، میں نے ساری 10 سوالوں کی صورت میں ڈال دی۔ ان کو اس بھائی کے بتانے کا انداز ہے، کہتے شیخ کہتے وہ بھی بڑا ظالم نکلا، اللہ، اس نے پوری کتاب ہی لکھ کے میرے آگے رکھ دی۔ تو الحمدللہ یہ یعنی ان جلال پوری اساتذہ میں سے تھے۔ پھر جامعہ یعنی سلفیہ کے اندر ہی، ابھی ایک نام بھول گیا ہے، ایک ہمارے غالباً ضیاء الرحمن یا اس طرح کا نام تھا، استاد ہمارے تھے جن سے ہم نے عمدۃ الاحکام پڑھی تھی۔ تو دیوبندی وہاں استاد تھے 2، ان میں سے قاری یونس صاحب تھے، وہ قرات پڑھاتے تھے پچھلے ٹائم آ کر، وہ پیپلز کالونی میں جو مدرسہ تھا تبلیغی یہ دیوبندیوں کا، مفتی زین العابدین صاحب کا، وہاں سے پڑھے تھے، تو وہ ہمارے قرات کے استاد ہیں، ان سے ہم نے جمال القرآن پڑھی ہے ماشاءاللہ، شروع میں۔ اسی طرح مولانا جاوید صاحب، اشرف جاوید صاحب، یہ لائبریرین تھے، تو طلبہ ان کو ذرا عزت نہیں کرتے تھے، تو اساتذہ نے، چونکہ عالم تھے ماشاءاللہ، تو اساتذہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر یہ خالی لائبریری کا کام کریں گے ان کو لائبریرین لڑکے سمجھیں گے، تو کچھ اسباق دے دی پہلی کلاسوں کے، تو وہ اقرا وغیرہ وہ ہمیں شروع میں جب ہم تھے وہ پڑھاتے تھے۔ تو ہدایت الناب جامعہ سلفیہ میں ہی میں نے ایک اور استاد سے بھی پڑھی ہے، مولانا داود فہیم مدنی رحمہ اللہ، مولانا مسعود الرحمان جامباز صاحب رحمہ اللہ کے بڑے بھائی تھے۔ مرید کی جب اجتماع ہوتا تھا، اجتماع پر اذان مولانا داود مدنی دیتے تھے، اللہ اکبر، تو ہدایت الناب میں نے ان سے بھی پڑھی تھی، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ اور اسی طرح مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ، تھوڑا بہت ان سے بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ بھی ہمارے شیخ ہیں۔ اور وہ اسی طرح انہی دنوں وہاں پڑھاتے تھے پروفیسر غلام احمد حریری رحمہ اللہ، بلوغ المرام کے چند مباحث میں نے ان سے بھی مسائل ان کے پوچھ کے سیکھے ان سے نا۔ تو یہ تو وہ ابتدائی جو، چونکہ میں 2 سال وہاں رہا تھا، تو اس وقت کے یہ ہمارے جو مجھے یاد رہ گئے ہیں اساتذہ وہ ہیں۔ چودھری یاسین ظفر صاحب پڑھاتے نہیں تھے، ہاں چودھری یاسین ظفر صاحب تاریخ پڑھاتے تھے، تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی کی ہوتی تھی، چودھری صاحب کو تاریخ بہت یاد ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے تاریخ کے استاد ہیں۔ جامعہ عصریہ میں جب میں یہاں سے گیا تو اس وقت جو ہمارے استاد تھے، ایک قاری عبد الرحیم صاحب تھے، آج کل وہ قاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے استاد ہیں، وہ فنون بہت پڑھاتے تھے۔ میں نے ان سے فصول اکبری، ذرادی، یہ کتابیں جو صرف کی کتابیں ہیں، یہ ان سے وہاں پڑھی تھی۔ تو قاری عبد الرحیم صاحب پچھلے کچھ سال قبل مجھے ملے تھے، گجرانوالہ میں ہیں بھی، ادھر اسی علاقے کی۔ تو یہ جو جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم ہے، باہر جو رنگ روڈ پہ بنا ہے، تو اس میں وہ استاد تھے، وہاں سے آ گئے تھے۔ انہی کے ساتھی حافظ اخلاق احمد صاحب، یہ بھی جیلم کے علاقے، آج کل یہ یو کے میں ہوتے ہیں، یہ دونوں کلاس فیلو تھے، یہ دونوں حافظ عبدالرحیم صاحب اور حافظ اخلاق صاحب۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا جو آخری سال جو انہوں نے بخاری پڑھائی ہے نا، یہ استاد ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے ان سے سورۃ بخاری پڑھی۔ آپ سب بیمار ہو گئے تھے تو گھر جاتے تھے، تو چارپائی پر لیٹے ہوتے تھے، ہم ان کے پاس پڑھتے تھے۔ اللہ، تو حافظ اخلاق صاحب اور حافظ عبدالرحیم صاحب بھی
حافظ اخلاق صاحب ہمیں نور الیقین جو سیرت کی کتاب ہے عربی میں وہ پڑھاتے تھے، اور اسی طرح حافظ عبدالحمید عامر صاحب جو اب جامعہ کے سرپرست ہیں، یہ اس وقت ہمیں عربی ادب کی کتاب کلیلہ دمنہ پڑھاتے تھے۔ اور اسی طرح عربی ادب کے ہمارے اساتذہ میں تو مولانا یونس صاحب بھی ہوتے تھے۔ تو یہ مولانا یونس صاحب جو ہیں، پھر یہاں سے جب جماعت الدعوہ مرکز دعوہ بنی، پھر ان کا یہ کچھ بیچارے درس دینے آتے تھے، پھر رانا شمشاد سلوی صاحب وغیرہ، یہ اس وقت مدنی صاحب کے دوست تھے، بلا کر انہوں نے ذرا ان کو بہت پریشان بھی کیا، وہ داستان نہیں بیان کرنے والی۔ بہرحال تو وہ شیخ یونس صاحب ماشاءاللہ ان کے اب آل اولاد اسلام آباد میں ہے، تو یہ پھر یہاں سے چلے گئے تھے، پھر سے شیخ الحدیث رہے جامعہ سلفیہ اسلام آباد۔ تو مولانا یونس صاحب ماشاءاللہ بڑے مشفق استاد تھے، وہ بھی مقامات حریری اور یہ دوسرا دیوان حماسہ عربی ادب کی یہ کتابیں پڑھاتے تھے۔ اور اس طرح مولانا صدیق الحسن چیمہ صاحب، یہ حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بڑے بھائی تھے، یہ ہمیں نسائی شریف پڑھاتے تھے۔ اور جو ہمارے تھے شیخ اور اب بھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے ان کے اندر ہمارے ساتھ دوستانہ، وہ ویسے اب بھی خوش اخلاق اتنے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد کم لگتے تھے، دوست زیادہ لگتے تھے۔ شیخ ابراہیم خلیل الفضلی حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ، گانگچھے ان کا گاؤں ہے نا ادھر بلتستان میں، گاڑی کے پاس آگے، تو میں نے یہ ہمیں ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ اصول حدیث بھی پڑھاتے تھے اور ترمذی بھی، تو بہت ہی محبت کرنے والے استاد تھے۔ آج بھی کبھی آپ ان کو ملیں، اتنے خوش اخلاق ہیں، ان کی باتیں یا ان کے ساتھ گزارا وقت ہمیں، وہ چونکہ استاد کم دوست زیادہ تھے۔ اس کے میں دوستی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جس وقت میں جامعہ عصریہ جیلوں میں داخل ہوا تھا نا، تو وہاں میں پڑھتا تھا، تو سالانہ امتحان جب ہوا تو میری کلاس میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، وہ شیخ محمد مدنی رحمہ اللہ کا بردر ان لا تھا، دوسری بیوی سے۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی نا، تو وہ عبداللہ جامعہ میں پڑھتا تھا، تو لائق تھا بیچارہ، لیکن ذہنی طور پر تھوڑا سا کبھی کبھی جو ہے نا وہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ ہر سال فرسٹ آتا تھا، میں جب گیا نا تو میرے کلاس فیلو جو تھے ان میں ایک ماشاءاللہ ایک عبدالرحمن شاد بھائی ہیں، تو اسی طرح ایک حافظ طارق صاحب ہیں راہ والی کے، تو یہ بھی ماشاءاللہ اچھے دوست تھے، خوش اخلاق بھی بڑے تھے۔ تو یہ مجھے کہنے مولوی صاحب اللہ ہر دفعہ فرسٹ آتا ہے نا، اس دفعہ اس کو آگے نہیں نکلا جائے، فرسٹ نہیں آنا چاہیے۔ میں کہ پریشان نہ، میں آگے انشاءاللہ تعالی پریشان۔ وہ الحمدللہ اس پر بڑا ہی ہمارا روب رہا کلاس میں، تو کیونکہ اللہ کی توفیق سے میں بڑی دلجوئی سے پڑھتا تھا، اور جامعہ کی فارغ ہونے کے بعد لائبریری میں بہت ٹائم دیتا تھا، خارجی مطالعہ بھی میں بہت کرتا تھا۔ تو جس وقت امتحان ہمارا ہوا نا، وہ کسی کلاس میں بھی کسی نمبر پر نہ آیا، اتنا اس نے ذہنی کو ٹینشن لے لی، کوئی بلڈ پریشر اس کا ایسے ہو گیا کہ وہ بیچارہ اتنا انڈر پریشر ہوا، سہم گیا میرے ہوتے ہوئے۔ تو میں نے 99.99 نمبر لیے، 1 پوائنٹ کم، 100% میں سے جامعہ میں نے ٹاپ کیا۔ میرے تقریباً نمبر کٹنے والا کسی استاد کے پرچے میں تھا ہی نہیں، ایک پتہ نہیں کیسے کوئی 1 پوائنٹ کٹ گیا تھا، 100% نے پورے جامعہ۔ وہاں پر ہمارے یعنی وہاں سے فارغ ہو کر استاد لگے تھے، وہ بھی ہمارے استاد ہیں، شیخ محمد محمدی نورستانی، وہاں سے پھر وہ مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے ماشاءاللہ، مدینہ میں رہ کر انہوں نے دکتورا کر کے، آج کل کویت میں ہوتے ہیں، اوقاف جو ہے نا کویت کی، وہاں ہوتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے، وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ تو میں تو استاد کہتا ہوں ان کو، لیکن وہ اس طرح آتے نہیں ہیں، تو بہرحال بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تو شیخ محمد محمدی نورستانی کے غالباً پہلے کوئی 96 یا 98 دونوں میں سے اتنے فیصد نمبر تھے۔ ہمیں سورۃ نور کی تفسیر پڑھا رہے تھے، تو سورہ نور کی تفسیر پڑھاتے ہوئے نا انہوں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے کہا استاد جی میں نے کیا زیادتی کی؟ کہنے لگے کہ میرا ریکارڈ تھا جامعہ میں، آپ نے میرا ریکارڈ خراب کر دیا۔ تو جو میں بات بتانے لگے وہ ہے کہ جو ہمارے استاد ہیں نا مولانا ابراہیم خلیل فضلی حفظہ اللہ، تو انہیں کہنے لگے استاد جی اس کے نمبر امتحان جب سارے اکٹھے ہو رہے تھے نا، تو وہ بھی استاد تھے،
اس کے نمبر کچھ کم کرو میرے سے، میرا ریکارڈ قائم رہے۔ میں نے کہا محمدی صاحب آپ بھی ہمارے شاگرد ہیں، جب آپ نے محنت کی تو ہم نے آپ کے نمبر نہیں کاٹا۔ اب استاذہ نے لگا دیے، چونکہ شیخ صاحب مدیر امتحانات تھے، اب استاذہ نے لگا دیے، میں کیسے کم کروں؟ تو کلاس میں پھر نا مجھے جب یہ کہا نا کہ تم نے میرا ریکارڈ خراب کر دیا، میں نے کہا استاد جی میں نے کیا کہ مجھے تو اللہ نے محنت کا صلہ دی۔ الحمدللہ انہوں نے اس موقع پر مجھ سے اپنی طرف سے بڑا مشکل سوال کیا، مجھے کہتے دیکھ سورۃ نور پڑھا، شروع میں ہم نے ان سے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں زانی کی سزا 100 کوڑے بتائی ہے، اور حدیث اور سنت کو ساتھ میں لائیں تو شادی شدہ کے لیے رجم ہے، غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں۔ جی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو غلام باندیاں ہیں نا، اگر وہ بدکاری کر لیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَالِ الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کو آزاد کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ آدھی سزا ہوگی۔ مجھے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اگر غلام شادی شدہ ہو، زنا کر لے تو کتنی سزا دے دی؟ کہ آزاد جو شادی شدہ ہے اس کے لیے تو رجم ہے، رجم کرنا، اور دوسرے غلام کے لیے جو ہے وہ اب اس کا ادا کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ سوال، میں نے فی البدی جواب دیا بغیر سوچے سمجھے، میں نے کہا اس کو 50 کوڑے لگے۔ کہتے ہیں وہ کیسے، وہ تو غیر شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا اس لیے قرآن کی نص کہتی ہے کہ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَالِ الْمُحْصَنَاتِ، رجم کا نصف ہوتا ہی نہیں، جس کا نصف ہونا وہ سزا دیں گے، تو 100 کا نصف 50 ہے، اس کو 50 کوڑے لگے۔ تو مجھے شاباش دے کر کہتے ہیں واقعی آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے نمبر آنے چاہیے۔ وہ پھر جس وقت مدینہ چلے گئے، پھر ہمارے ترجمہ ان کی جگہ پر مولانا موسیٰ کاظم پڑھانے لگ گئے، یہ بلتستانی تھے، بلتستان میں ہوتے ہیں آج کل۔ مولانا موسیٰ کاظم صاحب بھی بڑے اچھے ہمارے یعنی استاد تھے، تو اس طرح تو لائق نہیں تھے باقی اساتذہ کی طرح، لیکن استاد ہی ہوتا ہے۔ ان سے بھی ہم نے ترجمہ اور جو ہے نا تفسیر کافی پڑھی ہے۔ اور اسی طرح پھر حافظ ثناء اللہ زاہدی ماشاءاللہ چوٹی کے علماء میں سے، اس دور میں آج کل ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصول فقہ کے مجدد ہیں، اتنا مخطوطہ ان کے پاس ہے شاید کسی اور کے پاس نہ ہو، خالی اصول فقہ کا۔ حنفیوں کی وہ کتب ہیں شیخ کے پاس کے جو حنفیوں بڑے بڑے مفتیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ، تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا۔ وہ ہمیں اس وقت پھر اصول فقہ پڑھاتے تھے، تو اصول فقہ فارغ ٹائم میں ہم ان سے پڑھتے تھے، کلاسوں میں نہیں تھے، بڑے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے مجھے بھی ساتھ میرے اچھے نمبر آنے کی وجہ سے اور اضافی کلاس میں وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ اور ان کا وہ مذکرہ آج بھی میرے پاس ہے، اور وہ لکھا ہوا تو مولانا ہمارے جو استاد دوسرے تھے نورستانی صاحب محمد، ان کے ہاتھ کا ہے، لیکن پڑھا ہم نے اکٹھا شیخ سے، تو وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں مدینہ جب گیا تو شیخ مولانا نورستانی نے جیسے دکتورہ کر لیا 2006 میں پہنچا حج پر، تو پھر مدینہ بھی میں گیا، ان کو ڈھونڈ کے میں ملا تو بڑی محبت کی، مجھے ملے تو مجھے کہتے ہیں میں آپ کے احکام و مسائل پڑھتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اسپیشل آپ کے مجلہ لیتا ہی اس وجہ سے ہوں۔ پھر مجھے گھر لے گئے، پھر دکتورہ انہوں نے جو کہ شرح عقائد نسوی پر کیا، بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس کو بھی سلفیت کا لبادہ پہنانا، اس کی غلطیاں نکالنا، منطق فلسفہ بھی اسے بہت ہے۔ مجھے خود کہتے میرے کہ اساتذہ کہ یار یہ منطقی فلسفی ابحاث آپ کر لیں گے، کیونکہ یہ ہندوستان کے لوگ ادھر کے لوگ منطق تو بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پنجابی لوگ اتنے نہیں پڑھتے، آج کل تو منطق ویسے ہی ہمارے مدارس سے چلی گئی ہے، چند ایک مدرسوں میں 1-2 کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ، پھر انہوں نے مجھے دکھایا، اسے چھپا نہیں تھا، مجھے کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اس کو کوئی ملاحظات آپ کے ہوں تو بتائیں۔ میں نے کہا استاد جی میں کیا ملاحظات آپ کو بتا سکتا ہوں، برخیر میں نے دیکھا کئی مقامات سے، مجھے تھوڑے بہت جو مشورے ذہن میں تھے میں نے ڈرتے ڈرتے پیش کیے۔ پھر میں نے کہا استاد جی چھپے گا کہتے ہیں، میں نے کہا پھر 1 سیٹ مجھے دینا انشاءاللہ۔ وہ ماشاءاللہ پھر 1 سال پچھلے سال وہ چھپ چکا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے مجھے وہاں سے پھر کویت سے بھیجا مجھے، تو مولانا محمد ناظر۔ اسی طرح ہمارے اساتذوں میں بڑے استادوں میں شیخ محمد مدنی تھے، زیادہ تو نہیں پڑھایا انہوں نے، تھوڑا سے اسباق انہوں نے قدوری کے کچھ اسباق انہوں نے پڑھایا، وہ زیادہ تر جو کہ جامع کا تعمیر اور اس کے انتظامی امور کو اس کو دیکھتے تھے زیادہ۔ ان کے بھائی حافظ عبدالحمید صاحب جو ہیں وہ ہمیں کلیلہ دمنہ پڑھاتے تھے، یہ بھی عربی ادب کی کتاب ہے۔ اسی طرح حافظ احمد حقیق، یہ بھی بھائی ہیں ان کے مدنی صاحب کے،
حافظ صاحب ہمیں اس وقت القراءۃ الراشدہ عربی ادب کی یہ بھی کتاب ہے یہ پڑھاتے تھے. تو یہ چند ایک وہ استاد ہیں جو مجھے یاد رہ گئے. پھر جس وقت میں لاہور آیا ہوں تو لاہور میں پھر ایک ادھر استاد بزرگ ہمارے مولانا فیض الرحمن سوری، وہ جامعہ کے نصاب سے ہٹ کر میں ان سے سیکھتا تھا. اضافی کلاس اضافی ان کے پاس کلاس نہیں، ان کے پاس بیٹھتا تھا، پوچھتا تھا، وہ لکھتے تھے، میں کتب ساتھ پکڑاتا تھا، مجھے کہتے تھے کہ یہ میں نکال دیتا تھا، مجھے سارا پتہ تھا. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے ان سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے. اس طرح جب لاہور آیا ہوں تو پھر لاہور دو تو بڑے مشہور استاد میں نے ذکر کر دی، مفتی عبید اللہ عفیف صاحب، اور ان سے میں نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے، لکھنا سیکھا ہے ان سے. بخاری میں نے ان سے پڑھی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح جو مولانا عبدالعزیز ملتانی رحمہ اللہ سے، یہ وہ مشائخ ہیں جو مجھے یاد ہیں جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبور پر کروڑہ رحمت نازل کرے. آمین. جو ہمارے مشائخ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے نوازے اور ان سے اپنے دین کا کام لے. تو شیخ آپ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہیں. اور میں نے اپنے کچھ دوستوں سے یہ بھی سنا ہے کہ مفتی عبید اللہ عفیف صاحب جو ہیں وہ آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کرتے اور آپ کا بڑا عزت اور بڑا احترام کرتے ہیں. اصل میں نا بیٹا بات یہ ہے، میں نے اشارتاً ایک بات بیچ میں کہی ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے اساتذہ کے ادب سے سیکھا. آپ اگر اپنے استاد کا ادب کریں گے نا، بے شک استاد غصے میں بھی آئیں، آپ کو مار بھی دیں، آپ ان کا ادب بھی مد نظر رکھیں تو بہت کچھ پاتے ہیں. اساتذہ کی دعائیں بڑی ملتی ہیں. مفتی عبید اللہ عفیف صاحب جتنے میرے استاد ہیں ان میں سب سے اس وقت عمر رسیدہ. نورپوری صاحب بھی میرے اساتذہ ہیں لیکن ان سے میں نے اجازت لی. اجازت والے کے بہت سارے استاد ہیں لیکن ان سے پڑھا نہیں نا اس طرح مستقل. تو یہ وہ استاد جن میں تدریسی یعنی کتب دوران تعلیم میں نے پڑھی ہیں، باقی افادات تو میں نے بہت مشائخ سے لیے ہیں. تو مفتی صاحب جلالی طبیعت کے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ شاید آپ نے پڑھا بھی ہو، ابو بکر قدوسی صاحب نے لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا، نیٹ پر موجود ہے. جامعہ سلفیہ میں وہ گئے تو سارے اساتذہ مشائخ موجود تھے. تو جامعہ سلفیہ میں انہوں نے استاد کے ادب کے ضمن میں میرا واقعہ بیان کر دیا. مجھے کہ انہوں نے بیان کر، میں نے خود سنا ان سے، یعنی جو بیان کیا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ میں اور میرا نام لے کر ہم دونوں مفتی صاحب کو ملنے گئے. مفتی صاحب نے ان دنوں مجھے جو ان کا فتاوی ہے نا وہ مرتب کرنے کے لیے دیا ہوا تھا. تو ان کے جو رسالوں میں تھے کافی چیزیں میرے پاس تھیں. کچھ کام ابھی نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت دعویٰ میں اتنا میرا کام ہوتا تھا کہ میں دروس پہ بھی جا رہا ہوں، تدریس بھی کر رہا ہوں، میں مجلات کے لیے لکھ بھی رہا ہوں، مناظروں پر بھی ساتھ ساتھ مجھے جانا ہوتا تھا. وہ تیاری علماء کے ساتھ کرانی علیحدہ ایک فیلڈ تھی پوری. تو استاد سے میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. تو خیر بہرحال ہم وہاں گئے. ابو بکر بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب جا کر ملے تو مفتی صاحب نے کوئی جو مجھے مسودہ کوئی دیا ہوا تھا اس کے بارے میں بات شروع کی تو بڑے جلال میں بڑے سخت لفظ بولے. تو ابو بکر نے دیکھا مجھے جو اس نے بیان کیا، میں بالکل ایسے اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا ہوں. تو میں نے ان کی کسی بات کا انکار نہیں کیا اور میں نے اپنی صفائی میں کوئی لفظ بھی نہیں پیش کیا. یہ ابو بکر نے بیان کر کے تو وہ پھر کہنے لگا کہ اس دن سے میرے اندر ان کی عزت میرے والے سے کہنے لگا اور بڑھ گئی. مفتی صاحب کا جب فتاویٰ میں نے مرتب کیا نا پہلی جلد، مجھے کہتے ہیں بیٹا مقدمہ تم نے لکھنا ہے اور فتوے کے آداب، مفتی کے آداب، یہ چیزیں اشارے مجھے دیے کہ یہ تو نہ لکھا. میں نے خیر محنت کر کے لکھا. 22 صفحات پر ہے، ان کے بڑے سائز کا فتاوی کی شروع میں لگا ہوا ہے. جب میں نے ان کو دیا نا، پھر اپنے استاد کو جو میں کہہ سکتا تھا وہ بھی میں نے بڑے بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے میں نے لکھا. تو مفتی صاحب نے نا مجھے شاباش دی. مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم ہیں. یہ ان کے بقولوں نے میں تو جرت بھی نہیں کر سکتا یہ بات کہنے کی. مفتی صاحب مجھے کہنے لگے کہ دارالسلام کا فتاویٰ چھپا ہے تو اس کے ایک ابتدائیہ انہوں نے لکھا ہے افتاء پر.
تو مجھے کہنے لگا تیرا بھی میں نے پڑھا اور میں نے وہ بھی پڑھا، میری نظر میں تیرا لکھا ہوا بہت زیادہ مفید ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو مجھے کئی طلباء نے بتایا جو ان کے پاس بخاری پڑھتے ہیں، تو مفتی صاحب جب بھی اس شاگردوں کا ذکر آتا تھا صرف 2 اپنے شاگرد، میرے 2 ہی شاگرد ہیں، ایک افغانستان کا تھا، تو پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی نے بتایا، میں ابھی اس سال وہ لڑکا فارغ ہوا ہے، یہ قصور کا ہے، اس کا بھائی غلام اللہ ہمارے پاس پڑھتا ہے، تو کہنے لگا مفتی صاحب اس کا ذکر کرتے رہو، پڑھتے ہیں۔ وہ پہلے کسی دور میں ان کے پاس پڑھا، اس نے خدمت بھی پڑھی کی، لائق بھی پڑھا تھا، تو کہتے پھر آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو اور کئی بار کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے۔ اللہ۔ تو میرے پاس جب بھی آئے ہیں نا جلالی طبیعت میں ہی آئے ہیں، کیونکہ میں لیٹ ہو جاؤں ملنے، میرے اپنے مسائل ہیں، تو وہ پھر غصہ کرتے کہ آپ کیوں نہیں میرے پاس آئے، اتنی دیر ہوگی، ملا کیوں نہیں ہے، کتنے مر گیا سے، وہ بڑے بڑے مشکل فرق۔ بلکہ وہ ابو بکر نے ادھر جامعہ سلفیہ میں کہا کہ مفتی صاحب ایک جلالی طبیعت بلوچ ہے، پھر ان کے اندر کا بلوچ جاگ پڑا یہ تو بہرحال ان کی عزت اور اکرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں بھی اور طلباء کی نظروں میں بھی، جب وہ دیکھو ایک استاد بخاری پڑھا رہے اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شاگردوں کے سامنے اپنے کسی پہلے دور میں پڑھے ہوئے شاگرد کا پھر ایک بار نہیں بارہا دفعہ ذکر کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ طلباء بھی پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے نا جس کے ساتھ اس مفتی صاحب کو جو نا زیادہ محبت ہے۔ تو الحمدللہ بہت عزت کرتے ہیں، اور جب بھی پھر وہ کوئی کام لے کر آتے ہیں نا، پھر میری ہمت نہیں ہوتی میں اور کوئی کام کروں، پھر سارے کام ارجنٹ بھی ہوتے پیچھے ہوگا تو استادوں کا کام آگے ہوگا۔ ایسے ہی جامعہ باقی جامعات میں بھی اساتذہ کا بھی یونس بٹ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا لکھا میں نے، تو میں ان کو ملنے سلفیہ میں گیا پچھلی چند ماہ قبل، بخاری پڑھا رہے تھے کلاس میں، میں سلام کر پیچھے بیٹھا، جب شیخ صاحب نظر پڑی درس ختم کیا، مجھے کہتے ہیں اب آپ ادھر آگے میری جگہ پر ان کا درس دیں۔ میں نے کہا استاد جی میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی کرسی پر بیٹھ سکوں، میں پیچھے بیٹھ گیا، پھر استاد جی سے ملا، پھر جب باہر گئے پھر میں اٹھ کر میں لائبریری دیکھی اور طلباء سے ملاقات کی۔ ہمیشہ جو بندہ اپنے استادوں کا احترام کرے گا، میرا یہ تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازے گا۔ اچھا، زمانہ طالب علمی میں آپ کے ساتھ جو آپ کے ہم اثر، آپ کے کلاس فیلوز، ہاں جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان میں سے جو مجھے یاد رہ گئی یا جو اس وقت یعنی منظر عام پر ہیں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں حافظ محمد بلال حماد حفظ اللہ تعالیٰ وسلم، یہ مدرسہ فاضل ہیں، اور مرکز 106 راوی روڈ مرکز میں حدیث کے شروع میں جب وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، پھر وہ نائب ایڈیٹر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا ہے لاہور میں، اب ایک مسجد میں ان کی جو اہلیہ ہے وہ مفتی صاحب کی شاگردہ ہے۔ مفتی صاحب نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں وہ بچی میرے پاس پڑھی ہے، میں نے اس کو پاس ایسے یعنی جیسے چارپائی میں بیٹھا سامنے بیٹھ کے میرے سے وہ بخاری پڑھتی رہی ہے، تو وہ میرے کلاس فیلو ہیں، ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوتا تھا جامعہ میں، کتابوں میں میرے نمبر زیادہ ہوتے تھے، خوش خطی میں ان کے زیادہ ہوتے تھے، تو اتنی اور طلباء نا ہمارے ہم کلاس فیلو جب ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے، تو مجھے کہتے تھے کہ اب بلال دن رات بیچارہ پڑھتا رہتا رٹے، وہ رٹا لگاتے تھے، میں رٹا نہیں لگاتا، میں سمجھ کے بس اپنا دماغ میں اٹھا۔ الحمدللہ کتابوں میں میرے نمبر کبھی بھی ان سے کم نہیں، شاید ایک آدھ بار کسی کتاب سے ان کے 2-4 زیادہ 2-4 میرے کم، لیکن فرسٹ ڈویژن الحمدللہ رہی ہے میری، اور خوش خط چونکہ بہت زیادہ تھی، جو خطاطی کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے تھے۔ دوسرے اسی طرح عبدالویز ساقی صاحب ہیں میرے کلاس فیلو فیصل آباد والے، ان کی شادی یہاں لاہور میں ہوئی ہے سکیم موڑ پہ، حاجی یونس صاحب ہیں جو ہمارے مسجد کے پہلے خزانچی تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ۔ اسی طرح میرے جو اسکول کے جو میرے ساتھ جنہوں نے یعنی اسکول کے علاوہ یعنی دینی تعلیم میرے ساتھ پڑھی نا، ان میں سے ایک محمد اسلم بھائی ہیں، میرے گاؤں کے ہی ہیں، وہ میرے ساتھ مولوی دلپوری صاحب پڑھتے تھے، پھر وہ آرمی میں چلے گئے، آرمی سے وہ ریٹائر ہو کر اس راول پنڈی میں انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ آج کل ان کی مسز بہت بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت سے نوازے، بڑی پریشانی کی بات ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو اسی طرح 2 میں نے درمیان میں ذکر بھی کیے تھے، ایک عبدالرحمن شاد اور ایک حافظ طارق صاحب، لیکن وہ اب منظر عام پر نہیں ہے، یعنی جو مجھے یاد ہے حافظ بلال حماد صاحب ایک منظر عام پر، ابھی اتنے زیادہ نہیں چونکہ وہ کالج لائن میں چلے گئے تو لیکچرار لگ گئے، تو علماء کی صف میں آ کر بیٹھ کر کام کرنے والے
مجھے اپنا کوئی فی الحال کلاس فیلو ایسا یاد نہیں جو اس طرح ایک حافظ غالباً عبدالرؤف نام تھا ان کے، ہوتے تھے ادھر سسرا عالمگیر کو مدینہ کے فاضل تھے، آئے وہاں سے اسلام آباد کسی ادارے میں پڑھانے لگے، وہ بھی جب سے وہ مدینہ گئے اس کے بعد سے بھی آج تک ان سے کوئی رابطہ نہیں، وہ کس حال میں ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں، تخت عرض پر ہیں یا نہیں ہیں، مجھے کوئی ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو باقی اور کلاس فیلو، ہاں مدرسہ فیلو بہت سارے ہیں، یعنی کوئی 2 سال آگے کوئی 2 سال پیچھے، وہ بہت سارے ہیں۔ یہ حافظ اسلم صاحب شدرے والے ماشاءاللہ، یہ مجھ سے پیچھے پڑھتے تھے عصریہ میں، تو وہ بھی بہت اچھے لکھاری بھی ہیں ماشاءاللہ، بچے اچھے کامیاب مدرس بھی ہیں، مرکز جمعیت میں ان کا اچھا خاصا کام ہے، کئی کتابوں کے تراجم بھی ان کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اب سیف اللہ منصور صاحب، سیف اللہ خالد صاحب، تیبی صاحب، یہ مدرسہ فیلو ہیں لوگ، یعنی میری کلاس کا ان میں سے کوئی نہیں ہے، کلاس والا مجھے فی الحال ایسا۔ ہاں ایک مجھے یاد ہے، حافظ حبیب الرحمان صاحب ہے میرے کلاس فیلو، وہ جامعہ سلفیہ میں استاد ہیں ماشاءاللہ، وہ دیوبندی تھے، ادھر ہی پھر حدیث ہوئے ہیں، جب ہم پڑھتے تھے ہم بھی دیوبندی۔ ایک میرے استاد، ایک میرے کلاس فیلو تھے حافظ عطا اللہ، پھر وہ حکمت کی، انہوں نے حکیم عطا اللہ کے نام پر مشہور ہے، وہ کوٹ رادا کشن کی طرف 15 چاک کی طرح ان کا گاؤں قصور میں، تو بڑی دیر ان کا مطلب رہا ہے، میرا ان کے گھر میں آنا جانا بہت دوستانہ تھا، والد صاحب کا بھی آنا جانا ان کے گھر میں تھا، لیکن وہ اب حکمت کی لائن میں چلے گی، علماء کی صف پہ، یعنی ادھر مجھے کلاس فیلو میرا کوئی نظر فی الحال مجھے یاد نہیں کوئی۔ شیخ زمانہ طالب علمی کے اندر آپ کی یا ساتھیوں کی، کیونکہ زمانہ طالب علمی کے اندر کچھ استاد سخت بھی ہوتے ہیں، بالکل، کچھ طلباء شرارتی بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کسی سخت استاد کا کوئی واقعہ ذکر؟ اللہ، سخت استادوں میں تو میرے نا مفتی صاحب بھی ہیں، والد رفیق صاحب، ہاں ان کا میں نے ایک ذکر تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے۔ باقی جن بھی استادوں کے ساتھ میں نے پڑھا ہے نا، تو الحمدللہ اتنے غصے والا کوئی بھی استاد نہیں تھا، صرف ایک دفعہ ایک غصہ کیا میرے ساتھ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب، وہ کیسے، جب میں عصریہ میں جب میں نے جامعہ ٹاپ کیا نا، پھر میرے ذہن میں خیال بیٹھ گیا، کتابیں تو پڑھی، میں نے قرآن حفظ نہیں کیا، میں نے قرآن حفظ کرنا، تو میں حفظ کی کلاس میں خود ہی جا کر بیٹھ گیا، قاری صاحب سے بات کر کے کچھ دن دیکھتے رہے، مجھے کدھر کلاس نہیں ہوتا استاد جی، میں حفظ میں بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے وہاں سے پکڑا کھینچ کے، چل پہلے کتابیں مکمل کر اس کے بعد حفظ کرنا، پھر انہوں نے مجھے اٹھا کر وہاں بٹھا دیا، اتنی سخت، ورنہ میرے ساتھ الحمدللہ اس طرح کوئی سختی پیش نہیں آئی۔ یا مدنی صاحب کا میں نے بتایا، وہ بھی جلال والے تھے، تو وہ بھی غصہ جس بات پر ہوئے نا، وہ تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ناقابل بیان ہے، ریکارڈ نہیں کروانا چاہتا۔ ٹھیک ہو شیخ، زمانہ طالب علمی کے اندر جو طلباء کی شرارتیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا یا پھر کسی ہم اثر کا کوئی واقعہ؟ زمانہ طالب علمی میں ذرا طلباء ہر طرح کے ہوتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں اور کئی بڑی میٹھی شرارتیں کرتے ہیں، اور میرا رجحان جو طالب علمی کے دور میں تھا ایک دوسرے مناظرانہ گفتگو کی طرف زیادہ تھا، تو اس طرح ہوا کہ ہمارے جامعہ کے طلباء پچھلے ٹائم چھٹی ہوتی تھی نا، مشین ملا نمبر 1 میں جامعہ سے، تو ادھر ریلوے گراؤنڈ تھا ایک، جہاں جامعہ عصریہ پچھلی گلی میں 7 جامعہ انفی ہے، صحیح، ان کے طالب علم بھی ہمارے طالب علم بھی وہاں جا کے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو ایک دن نا بس گفتگو کرتے کرتے بات مناظرے تک چلی گئی، جس دن مناظرے تک والی گفتگو اس دن میں وہاں نہیں تھا، خیر مناظرہ طے ہو گیا کہ طالب علم بھی کریں گے دونوں طرف سے، استاد نہیں ہوں گے، کوئی استاد کوئی مناظر نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے نا 1-2 مناظر بلا لیے تھے اپنے باہر سے، ہمارے لوگ اسی پر تھے کہ طالب علم ہی طالب علم ہو گئے، تقلید پر مناظرہ ہونا تھا، تو طے یہ کیا طلباء نے کہ شیخ محمد محمدی نورستانی جو ہیں وہ لائق تھے طلباء میں، وہ گفتگو کریں گے، مجھے پتہ چلا، میں بھی گھس گیا بیچ میں آ کے، میں نے کہا شیخ صاحب مناظرے کے لیے آپ جائیں گے لیکن یاد رکھیں آپ کی زبان جو ہے نا وہ پنجابی نہیں ہے، یہ لوگ ہیں ہو سکتا ہے شرارت کریں، تو پنجابی لوگ یا مناظرے والے لوگ کئی ایسی باتیں چھوڑتے ایک دوسرے کے خلاف مناظروں میں کہ جس پر عوام بھی طیش میں جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہو ہے، جاتے ہیں لوگ، تو آپ کوئی 2-4 کتابیں حوالے ایسے ساتھ لے چلیں جو شرارت والے ہوں،
فقہ حنفی کے ہوں اور قوم کو ذرا نفرت دلانے والے ہوں، وہ کہنے لگے نہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنجیدہ گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا شیخ ٹھیک ہے ضرورت نہیں، ساتھ ہو اسلحہ پاس پورا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے نہیں لی، میں نے 3-4 کتابیں لائبریری سے نکلوا کے ساتھ لے گیا۔ شیخ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دانا تھے اس سلسلے میں۔ شیخ مدنی رحمۃ اللہ فرمانے لگے بیٹا مناظرہ رکھ لیا آپ لوگوں نے، گھبرانا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ دیوبندی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو لیکن میں نے انتظام کر دیا ہوا ہے۔ ان کی سیاسی طور پر بھی بڑی بات چیت تھی اس وقت، تو انہوں نے کہتے میں نے ایک ایسا لشکر تیار کر دیا ہے جو دونوں طرف بیٹھا ہوگا، نہ آپ کو پتا ہوگا نہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے کون ہے۔ صحیح۔ تو وہ بالکل ایسی جب آمنے سامنے بیٹھے، بات شروع ہوئی تقلید کے اوپر، انہوں نے کوئی نواب صدیق الحسن خان صاحب کا تقلید پر حوالہ دیا، ابجد العلوم کا، یہ کتاب شیخ لے کر نہیں گئے تھے، ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے پتہ کہاں سے پڑھا بیان کر دیا، شیخ کے کتاب پیش کرو، وہ کہتے ہیں حوالہ ہمارے ذمے ہمیں پیش کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا رکو پھر میں کتاب ہمارے مدرسے میں منگواتا ہوں۔ میں کہا شیخ آپ اپنے گلے کیوں ڈال رہے ہیں، دلیل وہ دے رہے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں؟ کہتے نہیں منگوا لیتے کوئی بات نہیں۔ میں کہا شیخ صاحب آپ مناظرے سے پھر واقف نہیں ہے۔ تو خیر نا وہ کتاب لینے لڑکا بھیج دے، انہوں نے شرارت کرتے ہوئے نا ایک اہل حدیثوں کی طرف منسوب نواب عزت کی اطاعت سے ایک حوالہ پیش کر دیا۔ میں نے کہا دیکھا شیخ تقلید سے نکلے تو اس طرح، تو اب آپ ذرا تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ میں نے شیخ کو پیچھے کیا، میں نے فتاوی عالمگیری سے اور فتاوی شافعی سے کچھ اس طرح کے حوالے پیش کر دیے۔ تو فتاوی شامی کا جو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس وقت پیش کیا کہ یہ جوز الاستمناء بید زوجتی و بخادمت، اس طرح کے لفظ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ شہوت جو ہے نا وہ نکالنا، بیوی کے ہاتھ سے نکلوا لیں، خادمہ کے ہاتھ سے نکلوا لیں تب بھی جائز ہے استمناء بالید۔ میں نے یہ پیش کیا اور رولا، غصے میں آ گئے، جو ہی غصے میں آئے نا تو ہماری طرف بیٹھا ہوا ان کا ایک بندہ اس نے پسٹل نکال لیا، جو ہی پسٹل نکالا وہ جو مدنی صاحب نکالا لشکر میرا، انہوں نے اوپر سے پکڑ لیا، دوسری طرف بھی کوئی ان میں مار گٹائی شروع ہو گئی۔ اچھا وہ اب اس گراؤنڈ سے پیچھے گلی تھی، گلی میں گھسے، مدنی صاحب نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس اس گلی سے آئی، اور جس گلی میں وہ گھسے نا آگے سے پولیس آ گئی، ادھر ہم پتھر مار رہے ہیں، ادھر وہ پولیس ان کو ڈنڈے مار رہی ہے۔ وہ بڑا ہی ایک عجیب سا ماحول بنا جنگ کا نا۔ تو میں نے شیخ مدنی نورستانی صاحب کو کہا، میں نے دیکھا شیخ میں نے آپ کو کہا تھا یہ پنجاب ہے، یہ نورستان یہ بلتستان نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، یہاں پر مناظروں میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی حوالہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اس طرح کی شرارتیں لوگ مناظروں میں شرارتیں کرتے ہیں، بہت شرارتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو بہت دفعہ دیکھا ہے، پھر جب مستقل مناظروں میں جانا شروع ہوا ہوں اس وقت میں نے دیکھا کہ پھر ہم ہر دفعہ کسی بھی مناظرے میں جب بعد میں گئے ہیں نا تو میں نے کوئی نہ کوئی نایاب کچھ حوالے ساتھ رکھتا تھا، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا شیخ، تعلیم سے آپ جب مدارس سے آپ فارغ و تحصیل ہوئے تو ابتدائی طور پر آپ نے سب سے پہلے کس جگہ پڑھایا ہے؟ تعلیم و تدریس جو شروع کی نا میں نے فراغت کے بعد وہ لاہور آ کر کیا ہے، بلکہ کچھ دوران تعلیم تدریس کی ہے۔ جس وقت میرا آخری سال تھا نا تو میں لاہور آ گیا تھا، تو اس وقت رمضان المبارک میں چیمبرلین روڈ والے مسجد طیبہ میں بڑے بڑے علمی پروگرام ہوتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے مشائخ آتے تھے، جیسے شیخ نور پوری رحمہ اللہ ہیں، حافظ عبدالسلام صاحب ہیں، اس طرح کبار علماء کو دعوت دیتے، ان کے ساتھ پھر مجھے بھی پڑھانے کا موقع، پورا مہینہ کلاسیں ہوتی تھی، میں بھی ان کلاسوں میں پڑھاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ 92 میں جماعت نے پروگرام بنایا کہ تدریب الدعات والمعلمین کا کورس شروع کیا جائے۔ مجھے حافظ صاحب نے کہا بھی آپ نے بھی پڑھانا ہے، بٹوی صاحب سے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں پڑھاتے تھے، تو پروگرام بن رہا، آپس میں سیٹنگ ہو رہی تھی ان کی کہ ان کو وہاں سے لے آئے، تو اس سال ابھی وہ وہاں ہی پڑھاتے تھے، تو میں لاہور سے جاتا تھا اور حافظ صاحب گجرانوالہ سے آتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ پہلے میں ڈرا، میں نے کہا ان کو میں نے تو بھی کچھ پڑھائی تعلیم رہتی بھی ہے تو میں ان کو کیسے پڑھاؤں گا۔ خیر میں نے ہاں تو کر لی، اندر سے گھبرا بھی گیا۔ جس وہ درخواستیں آنا شروع ہوئی نا، وہ اتنی سندے لڑکوں کی، دورہ تفسیر، دورہ تخصص، دورہ حدیث، فلاں جامعہ سے فارغ، فلاں سے فارغ، میں سندے دیکھ کے نا میرے کو تو ایک سند بھی نہیں ہے ابھی۔ خیر جمع چونکہ میں ہی کر رہا تھا
تو جس دن انٹرویو تھا تو حافظ السلام صاحب حافظ اللہ تشریف لائے، تو کہنا جوان تفسیر ابن کثیر لایا عربی والی، لے کر اندر پیچھے کمرے میں بیٹھے، تو کہنے باری باری سب کو بلائیں گے، ان کا ٹیسٹ لینا عبارت کا. لو وہ بڑے بڑے پھر دوروں میں جب آئے، جب ابن کثیر آگے رکھی تو کسی کو پڑھنا ہی نہ آئے. مجھے حوصلہ آ گیا یار ان علماء کو تو میں پڑھا لوں. وہ پھر تدریب الدعات والمعلمین کا جو 92 کا کورس تھا وہ الحمدللہ پورا سال چلا، اس میں پڑھاتا رہا ہوں. تو پھر 93 میں میری جب پہلی شادی ہوئی حسن حسین جس اپنی والدہ سے ہیں، تو 93 میں میری شادی ہوئی. میں شادی کر کے گھر گیا تھا، ابھی گاؤں میں ہی تھا، تو مجھے حافظ السلام صاحب کی کال آئی دوسرے تیسرے دن بعد ہی. کہنے لگے جوان واپس آ جا، حافظ صحیح صاحب نے مہد کھولنے کی اجازت دیتی تو میں دعا نہیں پڑھانا، میری ڈیوٹی لگی ہے تیری نہ، آپ صاحب نے دعا حکم کیا تو واپس آ جا. پھر خیر الحمدللہ میں نے کہا آپ صاحب میں مہمانوں کو فارغ ہو کے میں آ جاتا ہوں. پھر 93 میں مہد کی بنیاد رکھی گئی، اور پہلا استاد اس میں جو حافظ صاحب کے ساتھ میں تھا، ہم دونوں نے پھر شروع کیا. اس کے بعد آگے استاد بڑے، حافظ ابراہیم سلفی صاحب نے 1 سال پڑھایا، ایک حافظ ابو بکر صاحب تھے، وہ 1 سال انہوں نے بھی پڑھایا. اس کے بعد جا کر پھر مدینہ یونیورسٹی میں سے جو عبد الرحمن عابد صاحب فاضل فارغ ہوئے، یہ تشریف لائے. پھر شیخ عبدالرؤف صاحب آئے، اسی طرح یہ عبد الرحمن ثانی صاحب تو یہاں کے تھے، وہ وہاں پڑھانے کے لیے. ایسے آہستہ آہستہ اساتذہ کی کھیپ بنتی گئی. یہ اور جو ہماری پہلی کلاس تھی نا، یہ اس میں مبشر حسین لاہوری، ایوب لاہوری، ابو شداد، اس طرح کے یعنی کافی طلبہ تھے، تو جن میں کئی الحمدللہ آج بڑے کامیاب مدرس ہیں، کامیاب لکھاری ہیں. ان کو یہ جو پہلا سال یا دوسرے سال کے لڑکے تھے، ان کو میں نے بہت ٹائم دیا. جامعہ سے فارغ ہوتی ان کو مکتبے میں لے جاتا تھا، لائبریری میں جا کر باقاعدہ ان کو میں پریکٹیکلی پڑھاتا تھا. تو یہ ابتدائی طور پر یہ مہد سے میں نے شروع کیا پڑھانا. تو تقریباً میں کچھ 7 سال میں نے وہاں گزارے ہیں. اس کے بعد پھر میرے ویسے خیال آ گیا یار مجھے اپنا مدرسہ لاہور بنانا چاہیے. تو وہ ایک دن بس تھوڑا سا دل بھی ٹوٹا. میں اکثر جب جامعہ میں جاتا تھا پڑھانے، رہا میں باہر، میں 2-3 مہینے مرکز کے اندر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے کرائے پر مکان لے کر مرید کے شہر میں رہا ہوں. پڑھانے جاتا تھا، آتا تھا گھر سے ناشتہ کر کے جاتا تھا، اگر کبھی نہ کیا تو طلبہ میں بیٹھتا تھا. تو ہمارے ایک ماشاءاللہ وہاں نوجوان ساتھی تھے، ابو موسیٰ شگرد بھی تھے ہمارے، وہ انتظام بھی سنبھالا ہوا تھا مہد کا سارا. تو ایک جس وقت ابو داؤد کی کلاس تھی تو میں ابو داؤد پڑھاتا تھا. میرے پاس سنن ابی داؤد تھی اور کتابوں کے ساتھ حدیث کی. تو سید طیب صاحب حافظہ کے بانجے ہیں جی، یہ اس وقت تھوڑا سا پڑھ کے فارغ ہوا. میری ایک بات ضمن بیچ میں مجھے یاد آ گئی، میرے یعنی اساتذہ میں جن سے میں نے بلوغ المرام بھی پھر دوبارہ کچھ پڑھی، کوئی ترمذی پڑھی، حافظ عبدالسلام صاحب کے والد ماجد حافظ ابو القاسم بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. تو یہ بھی تھی، تو یہ بھی ان سے پڑھتا تھا نا، تو میں بھی ساتھ پڑھتا. صحیح طیب چونکہ کئی طلبہ کلاس فیلو تھا، فارغ ہوا تو حافظ صاحب نے اس کو کہا، جب ٹائم ٹیبل بنا نئے سال کا، 1 جلد بخاری کو اس کو دیے کہ اپنے پاس رکھی. وہ طالب علم چونکہ ساتھ پڑھنے والے انہوں نے احتجاج کر دیا، انہوں نے صحیح طیب سے بخاری نہیں پڑھنی، ہمیں کوئی اور استاد بڑا استاد پڑھائے. اب عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ کو ماشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا تو حافظ سعید صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے تھے. حافظ صاحب سے رابطہ کیا جب انہوں نے، تو حافظ صاحب نے پہلے ہی بار میں ہی کہا میرا نام لے کے کہ آپ نے بخاری ان کو کیوں نہیں دی، آپ شروع سے دونوں استاد ہیں. تو یہ سارے بعد میں آئے ہیں، تو بڑے استادوں میں آپ کے ساتھ وہی ہیں، تو آپ ان کو بخاری دیں. اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو حافظ صاحب مجھے کہتے ہیں بھائی جوان، حافظ سعید صاحب نے کہا بخاری کی 1 جلد تو نے پڑھانی ہے اور 1 میں نے پڑھانی ہے. وہ پھر مجھے کہتے ابو داؤد کا کیا کر رہا ہے، میں نے کہا میں نے ابو داؤد بھی پڑھانی ہے. تو میں نے اس کا ذہن بنایا، میں نے تیاری کی ہے ساری، تو بخاری بھی میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. تو اس وقت پھر یہ آخر میں مدرسوں میں آپ کو پتہ ہے چل کتابیں ختم کرنے کا سسٹم ہوتا ہے. شروع میں بڑی لمبی بحثیں بھی ہو جاتی ہیں، اینڈ پہ جا کے چل. تو ابو موسیٰ بھی پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ اندام بھی کرتا تھا. ابو موسیٰ نے مجھ سے ماشاءاللہ کافی کتابیں میری کلاس میں اس نے پڑھی ہیں، ابو داؤد والی کلاس میں، بخاری والی کلاس میں بھی تھا. تب ساتھ چونکہ وہ محتمم بن گیا ہوا تھا نا، تو اس کو تھوڑا سا اپنا وہ گمانڈ بھی تھا. تو ظہر کے بعد میں نے طلباء کو کہا کہ اپنا نماز پڑھ کے پھر آ جائیں، ابو داؤد بھی پڑھنے، چونکہ بخاری بھی ہے تو میں نے کتاب ختم بھی کرنی ہے. تو یہ تھوڑا سا لیٹ آیا نا. دروازے میں داخل ہوتی نا ابو موسیٰ رحمہ اللہ، اللہ اس کی خطائیں معاف کرے،
تو کہنے لگا کہ تسی میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں پھر جلال میں آ گیا. میں کہا آرام سے بول، تو استاد ہے کہ شاگرد ہے؟ پڑھنا ہے تو پڑھ دے، نکل جا میری کلاس سے. اللہ. میں نے ڈانٹ کے نکال دیا. میں نے کہا تمہیں حق کیا پہنچتا پوچھنے کا؟ یہ میں استاد ہوں کہ تو استاد ہے؟ تمہیں اگر انتظام دیا اس کا یہ مطلب ہے تو استادوں کے اوپر بھی حاکم بن گئے. غلطی تیری ہے تو کیوں نہیں جلدی آیا؟ اس کا تو میرا حق بنتا ہے تو اس سزا دوں. وہ خیر پھر میں نے بٹھا لیا. کچھ سال دو کا عرصہ گزرا، شاید اللہ بہتر جانے اس کے ذہن میں وہ بات تھی یا نہیں تھی. میٹنگ سے اساتذہ کی تو میں نیچے طلبہ میں بیٹھ کے ناشتے کے ٹائم بیٹھتا تھا اکیلا ہی، کوئی باقی استاد سارے. حافظ عبدالسلام صاحب نے کہا، میرا پوچھا تو نہیں، کہنے وہ طالب علموں میں بیٹھتے. وہ نے کہا وہ اوپر نہیں آتے استادوں کے پاس، کھانا بھی ادھر ہی بیٹھ کھاتے. کہنے آپ صاحب کا جب بلا کے لگا، اس نے وہ ان کو یہ شکایت جب لگے آپ صاحب نے بلایا. خیر وہ بیٹھے تھے، بات شروع ہوئی. دوران گفتگو نا عبدالرحمٰن حافظ صاحب کا میرا بڑا دوستانہ تھا. عبدالرحمٰن حافظ صاحب نے کوئی بات کی نا تو حافظ صاحب جلال میں آ گیا. تو نہ میں مشورہ دیا کر، تیری گل میں زہر لگتی. وہ ہکے بکے رہ گئے. غصے میں تو غصہ میرے اوپر تھا، نکل ان پر گیا. میرے اوپر نکال بھی نہیں سکتے تھے چونکہ وہ کچھ صورتحال ہی کوئی ایسی تھی. میں ان کے شاگردوں میں بھی نہیں تھا. شاگردوں کو تو ساتھ ڈانٹ لیتے ہیں، تو اگر ساتھی کو ساتھ ڈانٹتے ہیں تو پھر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو خیر چپ ہو گیا. میں نے کہا عبدالرحمٰن حافظ صاحب یار رہنے دو. مجھے کہتے ہیں تم نیچے بیٹھ کے ناشتہ کرتے اوپر کیا کرو استادوں میں. میں نے کہا استاد جی بات یہ ہے کہ کسی استاد کو طلبہ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ حق تو آپ کا تھا. آپ کسی استاد کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ وہاں نگرانی رکھے. لڑکے کھانے میں لڑ پڑتے ہیں، کوئی 100 مسائل ہیں، ان کا آداب سکھانے کی ضرورت ہے. تو میں اگر نفلی یہ کام کرتا ہوں تو یہ شکایت والی کوئی بات ہے. آئندہ میں ناشتہ مرکز کیا میں کہیں بھی نہیں کروں گا. گھر سے ناشتہ کروں گا، سیدھا کلاس میں آؤں گا، پڑھاؤں گا، کلاس میں چلا جاؤں گا. تھوڑی دیر بعد عبدالسلام صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے یار تسی مشورہ دیا کرو. میں معذرت میں غصہ آ گیا سی. تو وہ ابو موسیٰ بھائی کی یہ بات کے اوپر نہ پھر میں وہاں سے نیت کر لی کہ یار چلو جتنے دیر پڑھا سکوں میں نے پڑھایا. تو میں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ ہے ہمارے، منہ ماری نہ ہو جائے کہیں. وہی جاتا ذہن میں خیال ایک آیا، میں چھوڑ کے آ گیا. اچھا جب میں چھوڑ کے آیا نا تو میں نے اعلان کر دیا اپنے ادارے کا. منڈی بہودین پھالیا گجرات کے جتنے شاگرد تھے سارے چھوڑ کے میرے پاس آ گئے سکیم موڑ مسجد میں. خیر میں نے جمعے پر اعلان بھی کر دیا اور بچے بھی رکھ لیے. تو اگلے ہی دن نا ہاں حافظ صاحب کا مجھے فون آ گیا اور بن صاحب آپ نے مرید کے پڑھانا. میں نے کہا حافظ صاحب میں بڑے سال پڑھا لیے. ادھر سارے حافظ صاحب کے جتنے استاد ہیں شاگرد ہیں، ایک میں ان کا شاگرد نہیں. تو بعض اوقات ایسا میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر میں کہیں اونچا بول پڑوں تو حافظ صاحب کی گستاخی ہو. وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کا اکرام کرتا ہوں. بعض اوقات انسان ہے تو یہ بدمزگی سے میں بچنا ہے. مجھے کہتے ہیں آپ واپس جائیں، آپ کو کوئی جامعہ سے نکال نہیں سکتا. میں نے آپ کو بھیجا، ان کو بھی میں نے بھیجا. میں کہا افسر میں نے تو اعلان کر دیا مدرسے کا، طالب علم بھی آ گئے ہیں. کہتے طالب علم بھی سارے لے جاؤ، کوئی ابتدائی ہے نا بھی. پھر میں واپس مرید کے گیا. بٹی صاحب باہر بیٹھے ہوتے خاص کر مہد کی بلڈنگ کے باہر نا جدھر اسپتال ہے نا اس سائڈ جی. تو سردی کا موسم تھا تو کہتے آگے جوان بہ جا. میں نے کہتے تینوں کوئی نہیں اتوں کٹ دے، تیری ڈیوٹی بھی آپ صحیح صاحب نے لائی تو میری بھی انہوں نے لائی، باقی تو چلو معاملات اور نے تو پڑھائے تھے. خیر الحمدللہ میں پھر 1-2 سال اور پڑھایا. پھر میں چھٹ کو. اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ میں نے پھر لاہور میں آ کر چونکہ اپنا میں نے جاری رکھنا تھا تعلیم کا سلسلہ، کچھ طالب علم میں نے مسجد میں رکھ لیے. پھر اس کے بعد مجھے کئی مدارس سے آفر آنے لگی پڑھانے کی. پھر الہدا انٹرنیشنل میں اس وقت سے آج تک الحمدللہ 18-19 سال سے پڑھا رہا ہوں. جامعہ رحمانیہ میں نے 2 دفعہ 2 سال ایک دفعہ پڑھایا، پھر 2 سال ایک دفعہ پڑھایا. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے، بڑے مشائخ میں سے. تو حافظ صاحب نے جب جواب دیا تو اس کی جگہ پر بخاری کے لیے مجھے انہوں نے بلایا. خود یقین کرو مجھے شرم آتی بات کرتے ہوئے، ہماری وہ اہلیت ہی نہیں ہے. تو حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب اسپیشل اس وقت بیمار بھی تھے، اپنے داماد ان کے عبدالرؤف صاحب ان کے ساتھ سارا لے کے مسجد میں. اور مجھے الوسائل شرح شمائل ترمذی کی شرح ہے ان کی، عربی میں باہر سے چھپی ہے، وہ میرے لیے تحفہ لے کر آئے. اور مجھے کہتے میں صرف آپ کو ملنے آیا.
اللہ تو آپ کی جگہ اب آپ میرے آئے ہیں تو آپ نے پڑھانا ہے، تو میں صرف آپ کو ملا ہی آپ کے لیے تحفہ ملا ہے. پھر ہم ان کی باتیں نصیحتیں سنتے رہے. تو 2 سال ایک دفعہ، پھر 2 سال ایک دفعہ، بیچ میں تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی. میں چونکہ کسی کے انڈر رہ کر پڑھانے کا قائل نہیں ہوں. اپنی آزادی سے جو کوئی میرے سے پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم ادھر ہم ادھر. یہ شروع سے میں نے اپنا نظام رکھا ہے. پھر 1 سال میں نے بیت العتیق میں بھی پڑھایا ہے. ابھی پھر میں الحمدللہ 2-3 سالوں سے مرکز نصر مالک میں بھی پڑھا رہا ہوں، اپنے یہاں اس مرکز میں بھی پڑھا رہا ہوں. کچھ بعد دفعہ 2-4 مہینے طالبات کی، کچھ وسن پورہ میں بھی 1 مہینہ میں نے رمضان میں کورس کروایا تھا نحو صرف کا. اور اسی طرح ایک اور ادھر طالبات کا مدرسہ حافظ اکرم صاحب کا، اس میں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. صاحب آپ کی پہلی شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی، کس سن میں ہوئی؟ رشتہ داروں میں ہوئی ہے یا وہ آپ کی شادی وغیرہ میں ہوئی ہے؟ اور آپ کی باقی ازدواجی زندگی اور اولاد وغیرہ کے بارے میں تذکرہ کریں. بسم اللہ. پہلی شادی میری الحمدللہ 93 میں ہوئی ہے. اور رشتے مجھے الحمدللہ بہت زیادہ ہے. میری یہاں ڈائری پڑی ہے، اس پر تقریباً 31 رشتوں کے بعد میں نے پہلی شادی کی. بہت جگہوں سے رشتے آئے دیکھنے میں، لوگوں کئی جگہوں سے اصرار بھی تھا. خاندان میں، گاؤں میں بھی 4-5 رشتے تھے. میری خالہ کی ایک بیٹی ہیں، میری والدہ، میرے نانا جی، نانی، بہت زور تھا ان کا میری وہاں شادی ہو جائے. لیکن چونکہ میں جامعہ میں پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں چونکہ خود دین پڑھ رہا ہوں تو جس جگہ میں شادی کروں میرے آنے والی بیوی بھی دین پڑھی ہوئی ہو، تاکہ آگے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو تربیت دینی ہو، ماحول چینج ہو ہمارا. تو وہ پھر میں نے گاؤں میں کوئی رشتہ بھی قبول نہیں کیا. حتیٰ وہ میری خالہ کی بیٹی جدھر والدہ شروع میں چاہتی تھی، آج تک اس بیچاری نے شادی نہیں کی. تو میں پھر جب لاہور آیا ہوں نا تو یہاں بھی کافی رشتے آئے. ایک دن میں درس دے رہا تھا، جو میرے بردر ان لا حسن حسین کے ماموں یوسف بھائی، یہ میرے درس میں بیٹھتے تھے. اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری شادی ہوئی ہے کہ نہیں. ان کی جو اب میری مسز ہے، ان سے بڑی جو میری سالی ہے، سسٹر ان لا، وہ پڑھنے آتی تھی وہاں میری کلاس میں بھی. تو وہ ٹیچر بھی رہی ہیں وسن پورہ مدرسہ میں. جب ان کو پتہ چلا نا تو ایک دن ہم صبح ناشتے کے لیے نکلے چمبلان روڈ سے، تو جدھر فوڈ سٹریٹ ہے اس طرف آئے تو مجھے ایک ہمارے علاقے کے دوست تھے، ضیاء اللہ نام تھا ان کا، ماشاءاللہ بڑے اچھے بھائی ہیں، اب بھی منڈی بازی میں ہوتے ہیں. وہ اس وقت مجلے میں ترسیل کا کام کرتے تھے. تو وہ میرے علاقے کے تھے، میرے ساتھ وہ بھی تھے. ہم تینوں جا رہے تو ان کو معلوم ہو گیا کہ میری شادی نہیں ہوئی. تو مجھے باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے کہ اگر آپ کو لاہور میں کوئی اچھا رشتہ مل جائے دین والا تو شادی کر لیں گے. میں نے کہا لاہور میں مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے لاہور میں ہی رہنا ہے. تو انہی دنوں حافظ سیف اللہ منصور صاحب رحمہ اللہ نے مجھے ایک جگہ شادی کرنے کے لیے کہا. وہ سرگودا کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں پر. تو لڑکی نے ایم اے کیا ہوا تھا اور ایڈمنسٹریس تھی اسکول کی. ان کے گھر کے سامنے اسکول تھا اور ہم رشتہ دیکھنے بھی گئے. لیکن جب یہ لاہور والی آفر آئی نا تو حالانکہ وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے، میں نے سوچ لیا کہ یار اتنی دور گاؤں میں جانا، رشتہ داری خالی تو نہیں ہوتی نا، کہ پھر آنا جانا رشتہ داروں میں ہوتا ہے. تو جب لاہور میں رہنا ہے تو پھر شادی لاہور میں ہی ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا، پھر ایک دن پوچھا کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا. اب ان کا یہ خیال تھا کہ جو ان کی بڑی بہن ہے جو پڑھنے آتی تھیں، ٹیچر بھی تھیں، ان کے ساتھ نا میری نسبت ہو جائے. وہ ابتدا میں بچپن میں اپنے خاندان میں انہوں نے بات کی تھی بڑوں نے آپس میں. جب انہوں نے وہاں جواب دیا تو وہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے آ گئے کہ یہ ہم نے قطع دی ہونے دیں گے نا، ہم نے یہ جواب قبول کرنا ہے. باقی آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس سے نیچے ان میں سے کسی ایک کا کر لیں. اس وقت یعنی میری اہلیہ کی نانی بھی زندہ تھی. میں نے تو نہیں دیکھی لیکن ابھی چونکہ رشتے کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت. تو مجھے کہنے لگے، ایک دن میں نے فون کیا، میں نے کہا یوسف بھائی آپ نے ایک بات کی تھی پر اس کے بعد بتایا نہیں. تو کہنے لگا اچھا میں
صبح آپ کو لے جاؤں گا. تو راستے میں مجھے بتایا کہ میری 2 بہنیں ہیں، حافظہ قرآن ہے دونوں ہی، اور مدرسے میں کچھ پڑھی ہوئی میں دینی تعلیم، تو آپ اپنے گھر والوں کو بلا کر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. تو میں ساتھ گیا. یہ جو کیا نام چاہ میرا ہے نا، چاہ میرا میں ان کا گھر تھا. تو گھر چھوٹا تھا لیکن نیچے بیسمنٹ تھا، اوپر کمرہ تھا. اس طرح جیسے آگے بیٹھے تھے جیسے شہر میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. تو مجھے انہوں نے بیسمنٹ میں بٹھایا. اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے مجھے بٹھایا، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ایگزاسٹ میں تھے نا، تو سب نے آپ کو دیکھنا تھا مجھے. تو خیر بہرحال انہوں نے، ایک سہیلی بھی تھی میری اس یعنی سسٹر ان لا کی، تو اس کو بھی بلایا ہوا تھا. انہوں نے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ دیر نہ کریں، رشتہ کر لیں. تو مجھے کہا کہ آپ اپنے کسی دن والدہ کو لے کر آئیں. میں پر اپنی والدہ اور پھپھو کو ایک دن لے کر آیا. تو وہ چونکہ میں ان کے جب گیا تھا نا تو میں گلی بھول گیا. جس میں چاہ میرا دھوبی گھاٹ چوک سے اترے تو اندر گلی میں نا ایک گلی میں گھسا تو آگے بند. میں واپس آیا. امی کہتے پتر پتہ بھی ہے جڑے کر جانا. میں نے کہا آپ پریشان ہو، میں وہ اگلی گلی ہے. پھر آگے گیا تو میرے گھر مل گیا. تو ان کے گھر کے سامنے دکان تھی، وہ نشانی میں نے رکھی. تو وہاں جا کر بیٹھے. تو اب شہروں میں اور دیہاتوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے. ہماری والدہ محترمہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد سونے نہیں دیتی تھی. نماز فجر پڑھنے ہم مسجد گئے، پیچھے بستر طے کیے اور کمرے میں پھر ناشتہ بنانے لگ جاتی. ہم مسجد سے پھر نماز پڑھ کے پھر گھر سب کا پڑھ کے آتے، ناشتہ تیار، ناشتہ کیا تو اسکول چلے جاتے تھے. یہ زندگی تھی وہاں کی. گھریلو ناشتے، بازار کا تو کبھی نان تو سنا ہی نہیں تھا نا گاؤں میں. کوئی تصور ہی نہیں تھا. بالکل کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ نان کسی بلا کا نام. جب اب یہاں آئے تو پھپھو بھی میری ساتھ. ایک صبح سویرے ہمارے گاؤں سے ایک بس آتی ہے، آج بھی آتی ہے، وہ ٹھیک 8:30 بجے یا 8:45 کنارے پاکستان پہنچا دیتی ہے. 4 بجے گاؤں سے نکل، پکا ٹائم ہے، برس. اور پچھلے ٹائم 2:30 بجے لاری اڈے سے نکل جاتی ہے. اس پر ہم آئے. جب بخیر ہم ان کے گھر پہنچے تو میں نے بتایا ہوا تھا میں آ رہا ہوں. تو وہ پھر ناشتہ بازار سے نان چلا گیا. تو اب امی اور پھپھو اندر تھی، میں بیٹھا ہوں اندر رکھے. ناشتہ جب رکھا نا میری ماں اٹھ کے میرے پاس آ گئی. کہنے لگی پتر یہ سویرے اٹھ کے روٹی نہیں پکاتے. میں نے کیوں کیا کہتے ناشتہ لے، پتہ نہیں کیا لے ہیں. وہ خوشک سی موٹی روٹی ہیں. میں نے کہا تھوڑا بہت کر لیں آپ. تو یہ اب 11-12 بجے ہی پکائیں گے جا کے. مجھے سمجھ آ گئی. خیر بہرحال ہم گئے. تو پھر انہیں دنوں چھوٹے بھائی کا رشتہ گجرا والے میں دیکھا، وہ ذرا دیہاتی ماحول کے تھے. تو والدہ مجھے کہنے لگی بیٹا اقبال کا تو یہاں کر لیتے ہیں، تو رہ نہیں دے شہر والے میں اور کسی پنڈ سے کر لیں. میں کہا نہیں ماں جی لاہور ہی رہنا. کوئی کہتا اچھا تیری مرضی پھر کر لیں. پر اس طرح الحمدللہ وہاں پر جس دن میری شادی ہوئی تو میں ہونی تھی نا نکاح. تو حافظ سید صاحب کو میں نے دعوت دی. انہیں اسی دن جمعے کا دن تھا، فیصلہ آباد پہ جماعت کا اجتماع تھا. افسر مجھے کہتے ہیں میں نے تو اجتماع میں تیری تقریر کروانی تھی. تو میں نے کہا افسر میرا تو اس دن نکاح ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر تم یوں کرو، جس دن نکاح ہے نا تو جمعہ چیمبرلین روڈ پڑھانا ہے اور اس کا نکاح کر کے تو گھر چلے جانا. تو میں تیری جگہ پر فیصل آباد چلا جاتا ہوں. حافظ صاحب پھر فیصل آباد گئے اجتماع پہ. ان کی جگہ پر چیمبرلین روڈ میں نے جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھانے کے بعد پھر آ کے دوبارہ وہاں پر نکاح ہوا. نکاح کر کے ہم گئے. تو وہ پہلی شادی تھی. اس میں سے 3 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میں جب مریدکے میں تھا نا، وہاں ایک مجھے نام بھول گیا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں، داریہ قسم کے لوگ ہیں. ان کا بیٹا روس میں اس نے جانا تھا. تو مجھ سے وہ عربی سیکھ کسی نے بتایا میرا. تو وہ تلاش کرتے ہوا کہتا ہے کہ سر مجھے اپنا کچھ عربی سکھا دیں، مجھے ضرورت ہے اس زبان کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو میں نے پھر عربی گرامر اور بول چال اور کچھ کتابیں وہ لے آیا، اس کو پڑھانا شروع کی. اس کو پتہ چلا کہ میری اولاد نہیں ہے. 3 سال ہو گئے. کہتے ہیں استاد جی میرے ابو بھی ڈاکٹر ہیں، امی بھی ڈاکٹر ہیں، تو طبی طور پر چیک کرانے میں کیا حرج ہے؟ 3 سال تک اولاد ابھی آپ کی نہیں ہے، تو چیک اپ کروا لیں. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا. خیر ایک دن اس نے اصرار کر کے ہم دونوں کو لے ہی گیا. خیر بہرحال وہاں جہاں جب گئے چیک اپ کیا انہوں نے، وہ
اس کے والد صاحب نے ٹیسٹ ہمارے کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کے یہاں کوئی اولاد کا چانس نہیں ہے، ہوا بھی تو شاید زندگی میں کوئی ایک آدھ بچہ بچے۔ میں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں۔ میں نے اللہ سے بڑی دعائیں شروع کر دی، ساتھ میں نے طب کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ پھر میں نے ایک نسخہ تلاش کر لیا، وہ میں نے تھوک کا کھایا، ادھر سے میں مسکر چلا گیا۔ ایک دن میں پہاڑ کے اوپر، وہ ام القریٰ مسکر جو تھا اوپر جبل خوبانی پہ چوٹی پہ، عصر کے بعد میں اکیلا تھا، میں بیٹھ کے میں نے اللہ سے بڑی رو رو کے دعائیں کی۔ تو 1996 کا پھر اجتماع تھا، اور درمیانہ 10، 11، 12 3 روزہ اجتماع تھا۔ تو 11 تاریخ جو تھی نا دن، صبح 10 بجے میرا درس تھا، 11 بجے میں نے ختم کیا۔ جو ہی میں 11 بجے درس دے کر اسٹیج سے نیچے اترا تو میری ساس صاحبہ کا فون آیا، مبشر بیٹا کہاں ہو؟ میں نے کہا جی ماں جی۔ کہتے ہیں اللہ نے بڑی خوشخبری دی ہے، تیرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ 11/11/96 دن 11 بجے۔ میں کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ میرے گھر میں بڑی 11ویں شریف ہے۔ وہ میں جب اسپتال گیا نا تو وہ جس بیڈ کے اوپر ماں بیٹا دونوں تھے وہ بھی 11 میں کہا دیکھے 11/11/96 دن 11 بجے اور بیڈ نمبر 11 پر ہے۔ تو بسن بیٹا تیری تو بڑی 11ویں شریف بنتی ہے۔ تو پھر 9/5/98 کو الحمدللہ پھر حسین ہوا۔ پھر اسی طرح 2001 میں اللہ نے ایک بیٹی دی، پھر 2000 جو ہے نا وہ 3 میں ایک بیٹی دی، پھر 2007 میں ایک بیٹی دی۔ یہ تو ماشاءاللہ 5 بچے میرے اس پہلی شادی میں سے ہیں۔ پھر برحالات کی مجبوریاں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میرا شادی کرنے کا دوسرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ حافظ صاحب نے جب شادی کی، ماحول ایسا عجیب بنا، ہم روز ہی تنگ گھر سے، کبھی ادھر جانا، 2 دن کہیں پروگرام پہ چلے جائیں تو آپ نے شادی کی ہوئی ہے ادھر۔ میں پر سمجھا 2 سال، پھر سالے کو بھی بلایا، بڑی سالی کو بھی بلایا، پھر کو کہا خدارہ یہ مسئلہ سلجھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میں تنگ آ کے کاری لوں۔ خیر بار انہوں نے سنی، بعد میں کہنا کار صاحب ایسی بات کوئی نہیں ہے، بس بہن ہماری کو کوئی وہم پڑ گیا ہوا۔ میں نے کہا اس وہم کا علاج کر لو، نہیں تو پھر میں تو شادی کر ہی لوں گا۔ پھر بہرحال وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت دے، میں بہت دعائیں کرتا ہوں اس کے لیے، بیمار ہیں بیچاری آج کل۔ تو الحمدللہ پھر میں نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا الحمدللہ۔ بہرحال پھر شادیوں کا ایک تسلسل ہے جو میں نے ذکر نہیں کرنا۔ اس وقت الحمدللہ میرے 3 گھر ہیں۔ بڑی بیگم سے الحمدللہ ماشاءاللہ، جو اس کے بعد ہے میری بیگم، وہ ٹھوکر نیاز بیگ ہوتی ہیں، ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، والدہ بھی بہت نیک۔ میری جتنی بھی ساسیں ہیں الحمدللہ ساری انتہائی نیک ہیں۔ تو ان کی والدہ بھی بہت نیک تھی، فوت ہو گئی، بھائی کوئی نہیں ہے، تو ادھر ہی گھر ہے ان کا، ادھر ہی رہتے ہیں۔ تیسری بیگم میری یہاں رہ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ ان میں بیٹے ان کے 3 بچے پہلے خامن سے تھے، تو ان کا یعنی یہ بڑا بیٹا عبداللہ، یہ ربیع بیٹا میرا، 2 اس کی بہنیں چھوٹی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو لگائی ہوئی ہے ادھر سے، تو یہ سمجھو اس طرح حضرت سروس 3 بیگمات ہیں۔ پوری اولاد کتنی ہے اس وقت؟ آپ بڑی بیوی سے 5 بچے ہوئے؟ ہاں ویسے تو میری اولاد ہے ٹوٹل میں بتاؤں آپ کو درجن۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ میں شروع سے ہی اولاد میری مجھے رشتوں میں اللہ کا فضل ہے، جو میری شادیاں ہوئی نا مجھے رکاوٹ نہیں کوئی آئی۔ اس میں کچھ بڑی حکمت کی باتیں ہیں جو بندے کو بنانا پڑتی ہیں، اور میں نے تجربات سے بہت کچھ سیکھا۔ شیخ صاحب آپ 2011 اور 12 کے اندر سعودی عرب میں تقریباً 2-2.5 سال اس کے بعد قیام پذیر رہے ہیں، 2012 سے لے کر 13-14 تک۔ اس میں آپ نے کچھ عرصہ جدہ میں گزارا ہے، کچھ عرصہ آپ نے مکہ میں گزارا ہے، پھر کچھ عرصہ ریاض میں گزارا ہے۔ تو جدہ رہنے والے ساتھی، پھر مکہ میں رہنے والے ساتھی، اور پھر ریاض میں رہتے ہوئے آپ نے دارالسلام میں بھی کچھ عرصہ کام کیا ہے۔ تو جدہ کے جو 2-3 سال کا عرصہ آپ رہے ہیں، یہ کیسا تجربہ تھا آپ کا؟ میں پہلی دفعہ سعودیہ میں حج کے لیے 2006 میں گیا، اور وہ بڑی مشکل ترین حالات میں دھکے کھاتے کھوتے گئے، پہنچ گئے ہم، لیکن شکر اللہ کا یہ کیا کہ اللہ پاک نے حج کرنے کی سعادت پیدل نصیب کی ساری۔ میرے ساتھ میاں غلام مصطفیٰ صاحب تھے، میرے آج بھی وہ ساتھی ہیں ہمارے، آپ نے گیلری میں دیکھا دروازے جو اوپر لگ رہے ہیں، یہ ہمارے میاں غلام مصطفیٰ صاحب بھی لگوا رہے ہیں، یہ میرے پرانے ساتھی ہیں۔ ان کا میرے ساتھ اصرار تھا کہ ہم
حج پر جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے، اور میں نے آپ کے ساتھ مل کر سنت کے مطابق پیدل حج کرنا ہے۔ اللہ ان کی مشیرہ بھی ساتھ تھیں الحمدللہ۔ پھر وہ 2006 میں ہمارا پہلا پیدل حج ہم نے کیا، اور اس میں اس کے ساتھ مشیرہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ پھر میں الحمدللہ غار حرا میں اوپر تک، غار تک، غار کے اندر تک، اور غار ثور میں بھی میں اوپر تک گیا۔ اس وقت صحت بھی میری بڑی اچھی تھی۔ یہ روزانہ میاں غلام سے واک کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، مجھے کہتے پیدل حج کریں، تیاری کریں۔ میں نے کہا مصطفیٰ صاحب میری تیاری ہے، مجھے تجربہ ہے، آپ کریں کام، مجھے پہاڑوں پہ چڑھنا بھی آتا ہے، اترنا بھی آتا ہے۔ وہ الحمدللہ جب مجھے کہہ رہے غار حرا پہ جانا ہے، ہم غار حرا پہ جب چڑھے، تھوڑا سا چڑھے تو میاں صاحب کو سانس چڑھ گیا۔ کہتے ربانی صاحب نہیں جانا ہونا۔ میں نے کہا جان کیوں نہیں ہونا، این سال ٹریننگ کرتے رہتے، دوڑا لاندے رہے، میں نے کہا تیاری کرتا ہوں، تجھے پیچھے رہنا، میں لے کے جانا، سانس لے لیں۔ پھر تھوڑی دیر بٹھایا ادھر آ جائے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ مکالے سے بنے ہوئے، لوگوں نے چھتری وغیرہ بسکٹ وغیرہ رکھے۔ پھر تھوڑا سا ان کو اوپر چلا، پھر ان کو الٹی سی آ گئی۔ میں نے کہا چلو آپ بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، تو میں واپس آؤں گا اوپر چکر لگا کے۔ پھر الحمدللہ اوپر گیا، سارا ماحول دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے، اور اس سے مجھے بہت سارے مسائل بھی سمجھ آئے۔ پھر اسی طرح غار ثور کا ہم نے پروگرام بنایا، تو عصر کی نماز حرم میں پڑھی، لے کر گیا، یہ پھر بھی نہ چڑھ سکے۔ تو میں اس وقت آپ نے دیکھا اس کی اونچائی ویسے بھی اونچائی بھی زیادہ ہے، چڑھائی بھی کوئی سیدھی ہے۔ ہاں جی، وہ اس پر الحمدللہ اوپر جا کے اوپر 2 غاریں بنی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر ساتھ ایک کے بکالا بھی ہے۔ وہاں سے پھر میں واپس آ کے مغرب ہم نے حرم کے اندر پڑھی آ۔ یہ تو پہلا تجربہ تھا سعودیہ میں جانے کا۔ اس وقت دوست صاحب آپ جو چند ایک بنے، تاکہ اس وقت ایک بڑا میرے ساتھ عجیب سی ایک صورت پیش آئی۔ میں جس وقت مدینہ گیا نا، تو میدان احد میں شہداء احد کی قبور جو ہے نا، انہوں نے دائی کھڑا کیا ہوتا ہے، تو میدان احد میں ایک ان کی جو جالیات کا دفتر تھا، تو وہاں ایک افغانی نوجوان درس دے رہا ہے۔ اچھا، میں 2-3 بار اسے مجھے دیکھی، اور میں نے بھی دیکھ لیا، نام مجھے کوئی یاد نہیں۔ میں نے کہا یہ میں بندہ دیکھا ہوا ہے، کچھ غیرت تھا، بعد میں میرے پاس پڑھتا رہا تھا۔ وہ سعودیہ چلا گیا، مدینہ میں داخل ہو، وہ درس سے فارغ ہو کے نا، میں بھی ادھر ہی تھا، میرے پاس آ گیا۔ یہ دیکھتے کہتے آپ شیخ مبشر تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی بیٹے۔ ملا مجھے ڈاکٹر، کہتے میں آپ کے پاس پرانے سال میں بعد میں پڑھتا رہا ہوں، تو بڑی مجھے خوشی ہے۔ پھر مجھے دفتر لے گیا، بٹھایا، تعارف کروایا۔ پھر شیخ دکتور حبیب الرحمن بلتستانی ملے، وہ مجھے لے کر گئے جامعہ میں۔ تو مجھے کتابوں کا تو اندھا ہی شوق تھا، ان کو بھی پتہ تھا میرا۔ تو وہاں شؤون الخدمہ کے ایک جو مدیر تھے نا، شیخ غالباً خالد المطیری، ان کے پاس مجھے لے گئے، ان کے بڑا تعلقات تھے، تو ان کو میرا شوق بتایا، وہ بڑے امپریس بھی ہوئے، کچھ گفتگو ہوئی۔ پھر چابی لی انہوں نے، مخطوطات کی لائبریری کی، اوپر جا کر شیخ البانی کا مکتبہ بھی آیا ہوا تھا، شیخ محمد ابراہیم مفتی سعودی عرب، وہ دیکھا، کچھ کتابوں کی میں نے وہاں سے مخطوطات کی فوٹو کاپیاں کروائیں۔ تو وہ جو میری یہ چیزیں دیکھ کر نا، شیخ جو متحری تھے، ان کو بڑی حیرانگی اور تعجب بھی ہوئی اس بات پر۔ تو مجھے نا میسج دیا انہوں نے، دکتور حبیب الرحمن صاحب نے، کہ شیخ متحری کہہ رہے ہیں کہ شیخ کو جتنی کتاب چاہیے لکھ کے دے، میں انتظام کرواتا ہوں۔ وہ مجھے بڑی بڑے مصادر میں نے لکھے، تو ساتھ وہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ شیخ کو ٹائم کتنا، اس کے 15-20 دن چاہیے۔ میں نے کہا ہمارے تو 2 دن مدینے میں ہیں۔ کہتے ہیں 2 دنوں میں تو یہ نہیں ہونا، اتنا یہ بہت بڑا ہے۔ میں نے تو آپ پھر یوں کریں کہ میری طرف سے 1000 ریال کی کتابیں لے لیں۔ پھر انہوں نے ان کو 1000 ریال دیا، مقتدر رشد پر جا کر پھر وہاں پہ انہوں نے کتابیں خریدی۔ تو یہ اسی طرح پھر شیخ جو حماد انصاری ہیں مدینہ کے، بہت بڑے محدث تھے، ان کے گھر بھی ہم گئے، وہ ان کی لائبریری بھی دیکھی۔ اس وقت دوستانی تھوڑی ہے، پہلے حبیب الرحمن بلتستانی دوست بنے اس طرف پہلے آج میں، اور وہ ایک لڑکا ملا ہے۔ پھر جس وقت 2012 میں اقامہ میں نے لیا، شیخ توصیف الرحمن صاحب نے مجھے ویزا بھیجا، ان سے بات ہوئی، پھر وہاں گئے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا ہی تو دارالسلام میں سے وہ فیصل علوی صاحب جو داماد ہیں مجاہد صاحب کے، وہ آ گئے، تو آپ ہمارے پاس دارالسلام میں کام کریں۔ پہلے وہ ویزا نہیں دے رہے تھے، تو جب میں چلا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کام کریں۔ توصیف الرحمن صاحب نے کہا اچھا آپ جائیں، میں بات کر لیتا ہوں ان سے۔ الحمدللہ وہاں گیا، پھر 3-3.5 مہینے میں نے معاہدہ پہلا میرا نے کیا ہی 3 مہینے کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمیں دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ بعض اوقات کسی ایک کا دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔
3 مہینے کام کیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کے معاملات میری تحقیق کے حساب سے کچھ اور تھے. وہ تاجر لوگ ہیں. میں نے خیر بہرحال وہاں سے آیا، پھر حج کیا. حج کے اوپر پھر الحمدللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی. سیف اللہ منصور صاحب رحمہ اللہ بھی عمرے پر بھی حج پر بھی 2 دفعہ ساتھی بنے ہیں. ابو عمیر ساتھی بنے ہیں. پھر آپ کا پتہ چلا، پھر ہم آپ کے گھر الحمدللہ آمد و رفت رہی. پھر ماشاءاللہ شیخ عبد الرحمن اس نے درس کا اہتمام کروا لیا اس میں جامع راجی میں. تو الحمدللہ میں جب بھی جاتا رہا ہوں تو پھر میں جدہ میں جب بھی گیا ہوں میں عبدالقیوم کے پاس ہی رہا. میں نے ان کو فون کرنا، میں نے کہنا کہ میں آ گیا. انہوں نے کہا شیخ صاحب آ جاؤ گھر. تو ان کا گھر کچھ معلوم بھی ہو گیا ہوا تھا، کئی دفعہ اندازے سے ہم پہنچ جاتے تھے. جتنی دفعہ بھی سعودیہ میں گیا ہوں الحمدللہ آپ صاحب بھی ساتھ تھے. تو ہم نے مدینہ میں کبھی بھی سواری لے کر نہیں گئے، یعنی دوسری. عبدالقیوم ہے تو بس ٹھیک ہے ان کا فون کرنا ہے، بھائی صبح مدینہ جانا ہے، بس ٹھیک ہے چلے جانے. حافظ سیف اللہ منصور رحمہ اللہ ان کے بارے میں ایک سفر میں کہنے لگے یار عبدالقیوم تو گاڑی کا ڈرائیور ہے کہ پائلٹ ہے، بہت تیز گاڑی دوڑاتا ہے. وہاں کی سڑکیں بھی ماشاءاللہ اور ماحول بھی بڑا اچھا ہے. تو ان کے ہاں الحمدللہ بڑی محبت اور بڑا پیار ملا. ان کے والد صاحب ملے، بھائی دوسرے بھی ملے، چچا جان ان کے بھی. ایک وہ چھوٹا بچہ جو تھا عبداللہ، اور ایک دفعہ عبداللہ کے ساتھ تو میں اعتکاف میں بھی بیٹھا تھا حرم میں نا. اس کو مکہ میں ہم نے خود آپ کے ساتھ اعتکاف بٹھایا تھا کہ شیخ صاحب وہ ماشاءاللہ عبداللہ کے ساتھ جو بچہ تھا وہ خدمت خاصر بڑی خدمت کرتا کی تھا، بڑی دوستی. اسی طرح عبدالقیوم سلفی صاحب میرے شاگرد تھے، وہاں پر یہاں پڑھ کر گئے تھے میرے کو ام القرآن میں. ان سے پھر ان کے توسط سے ایک اور میرے دوست بنے، ڈاکٹر ہیں بہت بڑے، جدہ میں ہوتے ہیں. ان کا جو ہے نا وہ ظفر اللہ طاہر صاحب جی 74 میں وہاں گئے تھے وہ. تو الحمدللہ ان کو نیشنلٹی مل گئی. ابھی اولاد بھی ادھر ہی ہے، کاروبار بھی ان کا بہت اچھا ہے. وہ عبدالقیوم سلفی صاحب کی وجہ سے انہوں نے ان کو نمبر دیا مسائل پوچھنے کے لیے حج کے موقع پر. بس وہ مسائل پوچھتے پوچھتے ایسے دوست بنے الحمدللہ آج تک دوست ہیں. تو یہ عبدالقیوم کا گھرانہ تھا. میں منہ پہ بیٹھے ہم کچھ کہہ نہیں سکتا. انہوں نے الحمدللہ جب بھی گئے ہم نے بہت خدمت کی ہے. ایئرپورٹ پہ کہا کہ چھوڑ کے آنا ہے، لے کے جانا ہے. الحمدللہ سارے سفروں میں ساتھ رہے ہیں. ان کو ہوتا ہے اچھا جدے میں پھر خاص میں نے خریداری جدے سے کرنی ہوتی تھی. میری عادت تھی بچی سے، ان کو بھی یاد ہے جس سفر میں کہ میں برقعے بچیوں کے ثقاف لیتا تھا. ادھر ہمارا وہ کون سا سوق ہے، سوق الحراج میں ہمارا ایک بنگالی دوست بنا. وہ یہ پہلے بھی ان سے لیتے تھے. تو پھر میں نے کہنا چلو یار اسی کے بعد چلتے ہیں. اس سے پھر الحمدللہ میں نے ہر دفعہ ہی کوئی بھی ساتھ بھی گیا تو کہا یار برقعے لینا، سوق الحراج سے عبدالقیوم بھائی کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جا کر وہاں سے لیں گے. حالانکہ میرے رشتہ دار بھی تھے ادھر، یعنی جو کیا نا بنو مالک میں ہمارے وہ اسلم سلیمی اصغر سلیمی صاحب میرے عزیز ہیں. وہ اب بڑے سالوں سے وہاں ہیں. ادھر ایک مسجد ہے، اس کے باہر ان کا مکان تھا. تو میں اپنے رشتہ داروں کے گھر کبھی بھی نہیں گیا، جتنی دفعہ گئے ہیں شاگردوں کے گھر بھی نہیں گیا. ملنے کے لیے اسرار بھی ہے انہی کے پاس گیا. الحمدللہ. ہم شیرہ اور والدہ گئی ہیں ایک 10 سال. تو اس وقت ایک گھر گئے ہیں، وہ بھی ہم پیغام دینا تھا. وہ میرے ساتھ ہی گئے تھے. وہ ان کے میرے ساتھ ہی رشتہ دار تھے پہاڑوں والوں کے. تو اس کے بغیر نہیں رہتا. شیخ صاحب آخری سوال آج کی نشست کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم دیا، آپ کا بڑا مقام بھی، بلکہ ایک ضمن ایک سوال اور یاد آ گیا. آپ اور آپ کی والدہ محترمہ کی جو پیار اور محبت ہے بڑے لوگوں کے اندر یہ زبان زد عام بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، آپ فرماتے بھی رہتے ہیں اس حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ آپ بڑے بیٹے ہیں، اکثریت اولاد چھوٹی اولاد کے پاس ان کی والدہ محترمہ رہ جاتی ہیں. اس وقت 92 میں والد محترم کا انتقال ہوا نا، میں بھی نیا لاہور میں تھا. اس وقت میں جمعے والے دن میگا فون ہے نا وہ لے کر جاتا تھا. 3-4 لڑکے تھے، مینار پاکستان ہم جاتے تھے. اور مینار پاکستان جب ہم جاتے تھے تو لڑکے بکھر جاتے تھے. میں اکیلا وہ سیڑھیوں پہ چڑھا ہوتا نا مینار پاکستان پہ، خطبہ پڑھ کے تقریر شروع، کوئی بندہ ہی نہیں ہے. کبھی 1 2 3 اپنے پہلے آگے پر اور وہ مجمع لگ جا رہا وہ تقریر کرنے جاتے. جس دن والد صاحب فوت ہوئے جمعے کا دن تھا. تو قدرتی صبح سویرے ہی میری طبیعت ہی نہ مانے گا یار میں نے درس پڑھی جانا. بالآخر نہ چاہتے میں نے کہا چلو چھٹی نہیں کرتے چلے جاتے. میں درس دے کر آیا تو پھر اطلاع آئی تھی کہ والد صاحب فوت ہو گئے. خیر میں گاؤں میں گیا. والد صاحب کی وفات ایک میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. 2 بہنوں کی شادیاں والد صاحب نے اپنی زندگی میں کر دی تھی. اگرچہ وہ مجھ سے چھوٹی تھی، میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، لیکن اپنی یعنی ہمشیرہ کے ہماری پھپھو کے گھر کو دونوں بہنوں ہی ہمارے
فوزات ہیں، ایک فوت ہو گیا ان میں سے، تو دونوں ہی سول انجینئر تھے. 8 بہن بھائی ہم تھے اور ایک والدہ تھی. اور ساری وہ اب ذمہ داری بڑا میں تھا، میرے اوپر ادارے پڑھنی تھی. بھائی چھوٹے پڑھتے تھے، 2 بھائی، ایک بھائی میرے ایئر فورس میں تھے. چھوٹی سی تنخواہ ہوتی تھی اس وقت اس کی بیچارے کی، خود کچھ رکھتا تھا، کچھ گھر خرچہ بھیجتا تھا، باقی اخراجات تب گھر بھی بڑا ٹوٹا پھوٹا سا تھا. تو میں نے بڑی محنت کر کے پہلے وہ گھر بنایا، پھر شادیاں بھی بہن بھائیاں کرنی تھی. میں نے والدہ سے ایک بات کہی، میں نے کہا امی جان، معاشرے کا رواج یہ ہے کہ جب کسی بڑے بچے کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ جو ہیں کچھ عرصے بعد اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، پھر دوسرے کی شادی وہ علیحدہ کرتے کرتے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کے ساتھ رہتے ہیں. میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا، میں سب کی شادیاں کروں گا انشاءاللہ تعالی، ان کو جو جو ہو سکا خدمت بھی کروں گا، رہنا آپ نے میرے ساتھ. والدہ الحمدللہ اس وقت سے ساتھ ہیں، 4 بہنوں کی اور باقی میں سے چھوٹے 3 بھائیوں کی شادیاں، اپنی شادی کی. تو شروع سے آج تک ماں جی ساتھ ہیں. والدہ کا یا باپ کا میں نے جو دیکھا ہے ساتھ ہونا بہت بڑی برکت کا باعث ہے. میں نے پچھلے دفعہ ایک واقعہ شیئر کیا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. میں سکیم موڑ مسجد بکر صدیق میں جب خطیب لگا، جب لاہور آیا آتے ہی 92 کے شروع میں تقریباً 700 روپیہ میری تنخواہ تھی، اور وہ صرف میرا گاؤں جانے آنے کا کرایہ ہی ہوتا تھا. مرکز سے 2000 ملتا تھا، میں سیدھا ماں کو دیتا تھا، پاس نہیں رکھتا. البتہ اپنی گزرانے کے لیے درزیوں کا کام کبھی کر لیا، بائنڈنگ کا کام مجھے آتا تھا، 4 پائیاں بننے کا کام آتا ہے مجھے. یہ جو پلاسٹک کی جو لکڑی کرسیاں بنتی ہیں پلاسٹک سے بنائی، وہ کام میں جانتا ہوں. میں چھوٹے موٹے ہنر میں نے کئی ایک سیکھے ہوئے، وہ ساتھ میں محنت کر کے اپنا وقت پاس کرتا تھا. تو والدہ مجھے کہنے لگی بیٹا اب 2000 میں گزارا نہیں ہوتا، تیرے بہن بھائی ہیں اتنے، تو 1000 بڑھا دے. میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تیری تنخواہ بڑھا دے گا. لو جی، میں نے کہا میں ٹھیک ہے، میں اگلے مہینے سے جو بھی آپ سے محنت کرنی پڑی، سلائی کرنی پڑی، میں آپ کو 1000 روپیہ اور دوں گا. تو میں جب لاہور آیا میں نے جمعہ پڑھایا، تو جمعہ کے بعد حاجی ذوالفقار صاحب میرے بڑے گہرے دوست ہیں جن کے پاس میں اسکیم اڑتا تھا، وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے. جب بھی میں آتا تھا میری اہلیہ ساتھ ہوتی تھی، ان کی بچیاں اتنی خدمت کرتے تھے ہماری، وہ مجھے آج تک نہیں وہ بھولے نہ بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی برتن تک نہیں دھونے دیتے تھے. پتہ چل جائے کہ اوپر باجی برتن دھو رہی ہیں، کپڑا کچھ دھو رہی ہیں، فوراً لڑکیاں بچیاں آ جاتی تھیں کہ وہ کہنے ابو منع کرتے ہیں، آپ نے نہیں کچھ کام نہیں کرنا، بس پڑھیں پڑھائیں، میں قرآن سنائیں، درس دیں بس. اللہ اکبر. تو پھر میں جمعے کے بعد کہتے ہیں شیخ صاحب تھوڑا نا گل کرنا. کیا کہ آپ کو اتنے سال ہو گئے ہمارے پاس، تو ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی، صرف 700 روپے آپ کو دیتے ہیں اور یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کبھی ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا. تو آج سے نا آپ کی تنخواہ میں 2000 اضافہ کر دیں، 2700 دیں گے. میں نے 1000 روپے میں نے کہا مجھے آپ نے 1000 مجھے ساتھ مل گیا. تو اسی طرح اور بہت سارے یعنی والدہ کے گھر رہنے سے. اب دیکھیں میرے بہن بھائی جو تینوں ہی کماتے بھی ہیں، اب ان کے بھی بیوی بچے ہیں، تو والدہ محترمہ کو کوئی اپنی تنخواہ میں سے کبھی کبھار کوئی 500,000 کسی نے دے دیا. تو امی مجھے کہ 1-2 دفعہ انہوں نے کہا، میں نے کہا مان جی آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ کو جو چیز چاہیے آپ نے مجھے بتانا ہے بس. ان کی پینشن آتی ہے والد صاحب کی طرف سے، کبھی ان کی پینشن کا 1 روپیہ بھی نہیں میں نے لگایا. پہلے اکٹھے کیے، ان کو عمرہ کروا کے لایا تھا، اب دوبارہ 5 لاکھ روپیہ ان کا جمع میرے پاس ضمانت تھی، وہ بھی 1.5 لاکھ چھوٹے بھائی نے قرض مانگ لیا ماں سے. تو وہ مجھے انہوں نے کہا، میں کہا مجھے آج کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر ملنا نہیں اتنا جلدی، تو آپ اس کو نہ چھیڑیں. کہتے چلو بیٹا ہے تو کوئی نہیں، آج کل اس کا کاروبار نہیں ہے، دے دے گا، پلاٹ ہے اس کا بیچ کے. تو 1.5 لاکھ میں نے اس کو بھیجا. تو والدہ کی ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ دعائیں بہت کرتے ہیں. مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے نا تو دعائیں بھی بہت کرتے ہیں. پھر اسپیشل فون کر، گاؤں آپ گئے ہوئے ہیں نا، فون کر کرنا، اتنی زیادہ دیر نہیں رہے، ابھی کرونا کی وجہ سے رکے ہوئے، وغیرہ گاؤں چلے بھی جائیں 2-4 دن کے اوپر رہ ہی نہیں پاتے. جدہ رہنے کے دوران میں نے آپ کا یہ معمول دیکھا تھا کہ آپ روز شام کے ٹائم مغرب کے بعد آپ جب پاکستان میں مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ کال کرتے تھے وہاں سے. میں تو روزانہ جتنے دیر سعودیہ میں رہا ہوں بلا ناغہ رابطے میں رہتا تھا، بالکل، اور اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے. میں بچوں کو بھی کہا کرتا ہوں
اپنے والدین کی جتنی خدمت کرو گے عزت پاؤ گے. ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ پاک بہت نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے. میں آپ کو غیر ادھر بھائی نہیں دیتے، حالانکہ ان کی ایک بیگم، میرے 3 گھر ہیں. الحمدللہ. ماں والا گھر سمجھو چوتھا ہے، ان کا خرچہ رہتا ہے. اب ایک 5واں اس لحاظ سے سمجھ لیں کہ حسن کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، تو اس کو میں زائد خرچہ دیتا ہوں. تو باقی بھائیوں کے مقابلے میں میرا گھر بھی ان سے مصارف بھی زیادہ ہیں، مصارف بھی زیادہ ہے اور گھر بھی الحمدللہ میرا ان سے بڑا ہے. تو صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدہ کی ساتھ رہنے اور دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ میرے سارے گھر پال رہے ہیں. اور وہ میرے بھائی کبھی کبھی اپنی پریشان ہوتی ہے، ماں میری بیچاری جو ہے نا وہ اپنی پینشن میں سے پھر ان کو دیتی ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں کسی کو کتنے کیوں دیے ہیں، اس دفعہ صرف کہا ہے کہ آج کے لیے رکھے ہوئے تھے پیسے، آپ نے دے دیے تو اچھا نہیں کیا. اچھا شیخ، ضمن ایک بات ذہن میں آئی کہ آپ کی زندگی بڑی مصروف رہی پڑھائی کے اندر، اسکول کی تعلیم، پھر کالج کی، پھر مدارس کی، پھر مختلف شہروں میں آپ رہے، لیکن یہ ساتھ آپ نے درزی کا کام باقاعدہ ایک ہنر کے طور پر سیکھا. اس کے سیکھنے کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی؟ اصل میں کیا بھی ہے آپ نے اصل میں عبدالقیوم بھائی سوچ یہ تھی کہ دیندار طبقے کو کسی کا یہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. کسی آپ مسجد میں ڈیوٹی دیتے ہیں نا، تو آپ کا اگر اس کی وظیفہ دیتے گزارا ہوتا ہے تو کریں، نہیں ہوتا تو ہاتھ نہ پھیلائیں. ہنر آپ کے پاس تو آپ محنت کر کے اپنا گزارا کر لیں. انتظامیہ والوں کو نہ کہیں کہ میری تنخواہ میں اضافہ کرو، کیونکہ اس طرح پھر وہ عالم اور قاری کے اوپر کاٹھی ڈالے نا پنجابی میں، تو اب یہ ہمارے غلام ہیں. میں جس وقت پڑھ کے آیا گجرات، تو شروع میں مولانا عبدالکریم اسری ہمارے دوست سے رشتہ دار ہیں، تو وہ حافظ عنایت اللہ اسری صاحب مسجد ہو چونکہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ نیچری فکر کے ہو گئے، سر سید کی طرح مائل ہو گئے. ان کی جگہ پر کوئی بندہ پاتا نہیں تھا سوائے مولانا عبدالکریم صاحب ان کے شاگرد تھے. انہوں نے سوچا کہ نیا پڑھ کے آئے تو مولڈ کر لوں گا تو لے گا. میں نے کہا میں محافظ صاحب کی اس سوچ سے متفق نہیں ہوں. کہتے کہ آپ چلیں، بے شک آپ جو آپ کو سمجھ ہے وہی درس دیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ چلیں ضرور. میں وہاں گیا تو رونٹی والی مسجد ہے گجرات شہر میں، ایک وہ ادھر حافظ عنایت اللہ صاحب کی مسجد بیچ میں سڑک ہے. تو ان مسجد والوں کے پاس نا جمعہ کے لیے بندہ کوئی نہیں تھا. ان کو پتہ چلا کہ نیا ایک نوجوان ادھر مسجد میں ہے، عنایہ مسجد اس کا نام ہے. تو وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں برخردار ایک بزرگ تھے، جمعہ پڑھا لیتے ہو؟ میں کہا جی چاچا جی پڑھا لیتا ہوں. کہ ہمارے پاس خطیب نہیں، اب جمعہ تو پڑھائیں. میں ان کے ساتھ چلا گیا، میں نے جمعہ پڑھایا. تو جمعہ پڑھا کے آیا نا، تو وہ جو مسجد کا صدر تھا نا، میر صاحب اس کو کہتے، نام نہیں مجھے پتا، یہی میں نے سنا یہ اس کو کہتے تھے میر صاحب. تو خیر میر برادری ہو جیسے عمران میر، احمد میر وغیرہ. تو بہت یعنی لین لاڈ آدمی تھا، تو صدر تھا مسجد کا. کہتے برخردار کہاں گئے تھے؟ میں کہا میر صاحب جمعہ پڑھان گیا تھا. آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو اس نے اتنی بات کہی نا، میں وہ اپنے استادوں کی طرح نا بلوچ میں، ان کا بلوچ جا گیا تو میرا جلال جو ہے نا وہ بڑھ گیا. میں کہا آپ کیا سمجھ میں آ کا ملازم؟ کہ خبردار امیر ہے نا گھر میں اس لیے نہیں مدرسے سے پڑھ کے آیا کہ آپ لوگوں کی نوکری کروں. یہ تو مولانا نے کہا تو میں آ گیا، میں تو آپ لوگوں کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا. بڑی میں نے اس کو باتیں سنائی جو مجھے اس وقت ذہن میں نے سنائی. وہ دوسری مسئلہ کو پتہ چلا اس نے تو میر کی بےزتی کر دی، اس کے تو بندہ ہی کو نہیں بولتا. تو میں نے کہا کہ وہ قاری ہے بیچارہ غریب جو وہاں مسجد میں رہتا ہے، اس کو 400-500 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، صفائی بھی کرتا ہے، لیٹرینیں صاف کرتا ہے، وضو والی جگہ دھوتا ہے، مسجد ساری صاف کرتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے. یہ اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو میں کہا کہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا، یہ سیکھا. ان کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں خطیب کی ضرورت ہے بعد میں. وہ میرے خطیب کے طور پر لے گئے وہاں پر. تو پھر مولانا عبدالکریم صاحب جب اگلے جمعہ تشریف قاری صاحب نے بتایا جی آپ کا برخردار تو میر کی ایسی تیسی کر کے چلا گیا. تو انہوں نے پھر جمعے کے بعد قاری صاحب کو بھیجا کہ مولانا ملنا چلا گیا. خیر بیٹھے ہوئے تھے سارے، جمعہ انتظامیہ والے کھانا کھاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر. وہ جمعے ہی آتے تھے، ویسے گاؤں میں ٹھٹھالیہ میں ہوتے تھے. تو وہاں پر جس وقت بیٹھے تو میں کہتے برخردار میں آپ کو اپنے لیے لایا تھا. میں نے کہا مولانا آپ مجھ سے پوچھتے نا، اس میر صاحب سے پوچھو، اس نے کیا سمجھا ہے کہ علماء قراء جو ہیں وہ ان کے نوکر ہوتے ہیں، ان کا کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے. وہ پھر میر صاحب کی انہوں نے کوئی باتیں کی، کہتے آج انہوں نے کہا اس بندے کے ہوتے میں اس مسجد میں نہیں آؤں، مجھے جگہ مل گئی. میں تو یہ سوچ یہ تھی کہ عالم اور قاری کا ہاتھ قوم کے آگے ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو دین کا کام کریں، کوئی تنہا آپ کے معیار کی ہے، گزارا ہوتا ہے تو گزارا کر لو، نہیں ہوتا
تو ساتھ اپنا ہنر ہو. تو اس لیے میں نے سلائی کا جو میری کتابوں کا اتنا ذخیرہ ہے، تو میں جس وقت پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ کتابیں جو خریدتا تھا نا، تو سلائی کے پیسے بھی اس میں شامل ہوتے تھے. اس طرح اس میں سے کچھ کما کے گھر والوں کو بھی دیتا تھا. تو یہ ہنر جو سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے زندگی میں نے کاروبار یہ کرنا تو نہیں تھا. مجھے حالانکہ سعودیہ کا ویزا بھی آیا تھا. وہ جو میرے استاد شبیر صاحب، جن کا میں استاد ہی کہتا ہوں، سعودیہ میں آج کل لیڈیز کام کرتے ہیں. وہ تو جس وقت ان کے بھائی تھے ایک پیران دیتا ان کا نا، وہ بھی ادھر جدہ میں ہی ہے، تو درجیوں کا کام کرتے. انہوں نے اپنے بھائی کو ویزا بھیجا. تو مجھے کہنے لگے کہ مبشر یار، ایک اور لڑکا تھا افضل سلیمی، وہ ہمارے برادری کا تھا، نلائق تھا بیچارہ. کہتے یار اس کو بھی کام سکھا دے نا تو میں تمہیں چلتا چلا اڈا دے کر جا رہا ہوں، تو میں تم دونوں کے ویزے بھیج دوں گا، جتنے پیسے کماؤ گے اس کو آدھے تم نے دینے ہیں، سکھانا بھی ہے. میں نے کہا اب استاد آرڈر کریں بس ٹھیک ہے، ورنہ سکھاؤں بھی اور پیسے بھی کمائی بھی آدھی دوں، جیسے آپ کہتے ہیں. 2-3 مہینے گزرے تو اس نے ویزے 2 بھیج دی. تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نے درجوں کا میں نے اس لیے تو نہیں سیکھا کہ میں سعودیہ میں ساری زندگی جا کپڑے سیتا رہوں لوگوں کے. میں نے تو کسی خاص مقصد کے لیے میں نے دین پڑھنا ہے. پھر الحمدللہ میں پڑھا. پھر جب 2006 میں جدہ میں گیا ہوں نا، تو میں استاد کو نمبر تلاش ادھر اصل جدہ میں جب میں گیا ہوں تو اس طرح گیا کہ میں حرم میں تھا. تو ایک ادھر طارق صاحب ہے جڑا والا کو، وہ ٹیلر ماسٹر ہے. انہوں نے کہیں سے پتہ چلا میرا کہ میں حج پہ آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے فون کیا، نمبر لے کے کہیں سے ڈھونڈ لیا. طارق بول رہا ہوں جڑا والا سے، مولانا آپ کا درس کروانا جدہ میں، جمعہ پڑھوانا جس کو مسجد کمپنی کی مسجد میں نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت. تو مجھے تو پتہ نہیں، کہتے ہم خود لے جائیں گے. خیر آئے، مجھے لے کر گئے. تو ان سے بات تعارف ہوتا ہے. مجھے جب انہوں نے بتایا درجی، میں نے کہا یار یہ تو پیران دیتا نام کا بھی ایک درجی ہے گجرات کا. کہتے ہاں ہے، اس کا بھائی شبیر بھی ہے. تو میں نے کہا شبیر کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے یار وہ میرا تو استاد ہے، میں نے اس کو ملنے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا درجوں کا میں بھی جانتا ہوں. وہ خیر ادھر ان کے پاس ایک اور نیا بڑا سنگر تھا کوئی نا، سندھ کے علاقے کا. تو وہ مولوی منظور صاحب کی تقریر سن کے الدیس ہوا تھا، تو درجی تھا. وہ بھی وہاں مجھے ملا. پھر اس نے میرا ادھر، انہوں نے کہا صبح جمعہ ہے، اس کی ڈیوٹی لے گئے. تو شیخ صاحب کا نا ایک توپ سینی ہے اور ایک پجامہ لی تھے. اس نے ماشاء اللہ تیار کر کے مجھے پہنایا انہوں نے. پھر ہم نے میں استاد کو جا کر وہاں ملا، اور اس کو مجھے کہتا ہے کہ مبشر یار تیری اپنی سوچ ہے، اج ویلا اسی درجی ہیں، تو سعودی عرب آیا تھا، میں تیرے تے محبت کرنے دیکھ کے مینوں رشک آندا. جمعے کے بعد جب میں پڑھایا نا تو سارے پاکستانی بیٹھ کے، وہ بیچارہ دور بیٹھا، وہ تو ہلدیز بھی نہیں تھے نا. تب نوجوان سارے محبت پیار سے مل رہے ہیں. آدھا گھنٹہ مجھے مسجد میں لگ گیا. پھر انڈین ساتھی تھے کچھ، وہ مجھے کہیں ہمارے ساتھ شیخ چلو ہمارے شوکے میں دو جانا، وہ انشاءاللہ پھر یاد کرو آگے بیان کروں گا. تو دیوبندی مفتی ہیں، میں تنگ بہت کرتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر اللہ کا شکر ہے مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے، آج تو جس طرح تو چاہتا تھا اس طرح سعودیہ میں تو آیا، تو ہم اسی کی طرح درجوں کے درجے. میں نے کہا چل دنیا کی زندگی ہے، گزران آپ کی بھی ہو رہی ہے، ہماری بھی ہو رہی ہے. آپ ساری زندگی یہاں رہ کہ گاؤں میں ایک کوٹھی بنا لی تو کیا کیے؟ تو ساری زندگی ادھر ہی کماتا مر جائے گا، تو کوٹھی میں کتنے رہنا ہے؟ اللہ ہماری اپنی سوچ. تو یہ ہنر سیکھنے کے مقاصد میں یہ مقصد تھا کہ مجھے کسی آگے ہاتھ نہ پھیلانا. ویسے میرے اللہ نے مجھے بچایا بھی اس چیز سے بہت. یہ سوال پوچھنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ آج کے جو میں طلباء کو کہتا ہوں کہ ہنر سیکھو، ان کے لیے یہ ایک نصیحت کے لیے یہ سوال پوچھا تھا. چلو آخری سوال یہ ہے آج کی نشست کا، آخری سے آخری، پہلے آپ آخری کہہ چکے نہیں، اس میں پھر ضمن یہ سوال یاد آ گیا نا درجے میں. اچھا یہ کہ آپ کی کوئی ایسی دعا جو آپ نے مانگی ہو اور وہ منوعاً اللہ نے قبول بھی کی ہو؟ درجیوں میں بیٹے بہت ساری دعائیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتی دیکھی ہیں. ایک سعودیہ کی بات عرض کرتا ہوں. وہ ڈاکٹر طاہر صاحب ہے نا جو، اچھا جب ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو ان دنوں اب میرا مزاج تو مجھے اس کو تو خانے میں گھس جاتا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو لے کے میں جاتا رہا ہوں جدہ میں حی الجامع میں. تو بس جو کتاب مجھے پسند ہے، یعنی میرے پاس جتنے پیسے میں نے کتاب لے لی، تو میں سارے پیسے خرچ کر چکا تھا. کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب عبدالقیم سلفی صاحب اور عبداللہ اور یہ سارے میرے ساتھ ہم حرم میں تھے. تو عصر کی نماز جب پڑھی نا، تو چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ نکلتے کچھ چیزیں لینی جلدی میں، دوبارہ آنا مشکل ہو جاتا ہے. تب ڈاکٹر صاحب آگے بیٹھے ہوئے، ان کے پیچھے میں دائیں طرف عبدالقیم صاحب، بائیں طرف عبداللہ. تو میں نماز پڑھ کے اذکار میں لگ گیا. تو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر، پاکستان جانا ہے، میرے پاس کرائے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں کس سے مانگ بھی نہیں سکتا، عزت نفسی جاتی مجھے تھی. وہ خیر جی
اسی دوران ان کا ایک دوست ڈاکٹر اسماعیل یہ امریکہ میں ہوتے ہیں، مظفر گڑھ کے ہیں. ادھر ایک بہت بڑی انہوں نے اپنے گاؤں میں کوئی ترکی طرز کی مسجد بنائی، لوگ باقاعدہ دیکھنے زیارت کرنے جاتے ہیں اس کی. ڈیزائنر بھی انہوں نے وہاں سے ہی منگوائے اور سارا تعمیر بھی اسی طرز پر کی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کے دوست تھے. ڈاکٹر صاحب آ کر ہمیں ملے، ماشاء اللہ بارش بڑی عمر کے. اب دونوں ڈاکٹر باتیں کریں، میں پیچھے اذکار کروں، بچے اٹھ کے چلے گئے، اکیلا میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور ڈاکٹر ظفر اللہ طاہر صاحب کو تھما دیا. انہیں پوچھا یہ کیا کہنا کہ یہ $700 ہے، اور یہ میری بیٹی نے کہا تھا کہ حرم میں جانا تو کسی بھی اللہ کے بندے کو دے دینا، یہ آپ پکڑے جام وہاں سے دخل کر. جب میں دعا کر رہا تھا تو میں نے جب نظر اوپر اٹھائی دعا کے بعد، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شیخ صاحب بات سنی. میں قریب ہوا تو مجھے لفافہ نکال کے پکڑا رہی، کہتے یہ لیں. میں نہ پکڑوں نہ، کہتے یہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ لیں. میں پھر بھی جھجک کرا نا لینے سے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹی وہ بھی ڈاکٹر ہے، $700 اس نے وہاں سے ان کو دیا کہ ابو حرم میں جائیں گے تو جو بندہ آپ کو اچھا لگے کوئی بھی حرم میں کسی کو بھی دے دینا، ہماری طرف سے گفٹ ہے. تو کہتے ہم آپ کو دے کر آپ ہماری نظر میں ادھر آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے، تو آپ کو اس کا مالک بنا رہے ہیں، جہاں مرضی خرچ کریں. میں نے پھر جب بعد میں گنے $700 تھے اس وقت تقریباً، وہ میرا خیال ہے کہ 3 ریال ہوتا ہے، 78,000 روپیہ بنا، ٹکٹ سے زیادہ تھے. تو میں نے اللہ کا شکر کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کسی کا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، میری واپسی کا انتظام بھی تو نے کر دیا. ایک واقعہ پاکستان کا سناتا ہوں، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ہم پروگرام پر جا رہے تھے راول پنڈی کی طرف. میرے ساتھ ایک جو ڈرائیور تھا وہ بڑی تیز گاڑی چلاتا تھا، تو اس کو ہم ویسے مذاق سے راجو راکٹ کہتے تھے. گاڑی مجھے انہوں نے دی، اس وقت یوسف تیپی صاحب والی گاڑی تھی، بڑی پرانی کھٹارا سی تھی. میں پروگرام پہ نہیں جاتا تھا، میں نے کہا کہ نہیں میں بیمار آدمی ہوں تو میں نہیں دینا. مجھے اب سیف اللہ صاحب کہنے لگے آج یہ پروگرام اس گاڑی پر کار آئیں، آئندہ جب آپ آئیں گے آپ کو نئی گاڑی لے کر جائے گی. حافظ سیف اللہ رحمہ اللہ، بس ذکر ان کا بیچ میں آ جاتا ہے. علماء کے اور طلباء کے بڑے قدردان تھے. میں جب بھی مرید کی جاتا ہوں قبرستان، میری بیٹی بھی وہاں مدفون ہے، میں ان کے لیے نام لے کے دعا کرتا ہوں. ان کے ہوتے ہوئے جماعت دعویٰ میں علماء اور طلباء کا وقار تھا. اس کے بعد ان کے جانے کے بعد تو وہ ہماری جو دعوتی ٹیم تھی نا، وہ بھی سمجھو یتیم ہی ہو گئی تھی. اللہ غنی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ربانی صاحب آپ ایک دفعہ جن کا، میں کہا افسر دیکھ لیں میں شوگر کا مریض ہوں، اس پر تو دھکے لگ کے نا میرا ویسے ہی برا حال ہے. کہتے ایک پروگرام کر رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اچھا وہ بیٹھ گئے، وہ بھی گاڑی جیسے آپ بتاتے ہیں وہ پاکستان کے حساب سے دوڑائے رہے. جس وقت ہم نا یہ جو سرائے عالمگیر نہر ہے نا، اونچائی پہ آگے ذرا اتر آئیے، ادھر وہ نا پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں سپیڈ چیک کرنے کے لیے. گاڑی اتری 120 کی سپیڈ، تو شہر میں تو 50-60 سے ہونی تھی. کیمرے میں آپ روک لی. اور میں نے کہا یار اللہ کا ذکر کر، اللہ سے معافی مانگ. کہتے استاد جی کیمرے سے آ جائیے نا، میرے تو ذکر کام نہیں جان دیتے، فیس اور دینی پڑنی ہے. میں کہا میں تو نہیں نا تینوں کہ، لیکن پھر بھی تو اللہ کا ذکر کر، کوئی پتہ نہیں، اللہ بڑا مددگار ہے. میں نے دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مصیبت تو نجات دے یار، ساڈے پلے شے بھی کوئی نہیں آیا تو یہ کی جرمانہ دے. اچھا نا میں کہا جا اتر جا کے میرو نا. جا کر گیا نا تو اس کو میرا بتایا، وہ کہیں مجھے جانتا تھا بندہ. وہ کہتے میری ملاقات کرا، لے کر آیا مجھے. تو میں اتر کہتا نہیں شیخ آپ بیٹھے رہے، میں آپ کا بڑا موتقد ہوں اور میں کافی دیر سے آپ کو سنتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اس کو کہنے لگے کم وقت تجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، ہمارے شیخ کا تو خیال کر، ان کی ہمیں بہت ضرورت ہے. منصور صاحب والے الفاظ جو میرے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلو شیخ صاحب جاؤ. تو اس کو کہتے ہیں آرام سے گاڑی چلانا ہے، اب اتنی تیز نہ چلانا. میں کہتا دعا کام آئی کہ نہیں، کیمرے جائیں تیرے جرمانہ معاف ہو گئے. اللہ دعائیں بہت کام دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. ایسی چیزیں دیکھ کر اللہ پر ایمان بہت بڑھتا ہے، بہت یقین میں پختگی آ جاتی ہے. میں جب بھی اللہ سے کئی دفعہ بھی مانگتا ہوں، میں اللہ سے یہی کہتا ہوں یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اگیس نے یا رب العالمین لیس لی سوا کا. میرے رب
تو سب فریاد چاہنے والوں کا فریاد پوری کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی فریادیں نہیں پوری کرتا، تیرے سوا ہمارا ہے بھی کوئی نہیں، ہم نے تو تیرے سوا کسی اور کو اپنا معبود اور جو ہے نا مشکل کوئی حیدرآباد بنایا ہی نہیں ہے، تو ہم تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، یہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا غفور رحیم اور مدد کرے، بر موقع مدد کرنے والا پائے۔ چلیں شیخ، آج کی مجلس کا اللہ پاک خیر کر جی، کفارہ مجلس کی دعا بھائی جو ہیں عیسیٰ بھائی اور ہمارے بھائی عبدالرحمان بھائی، ان کی کوششیں ہیں، اللہ پاک ان کو اجر دے جی، اللہ ان کو نوازے، عین جو ہے اس کو اصلی عین بنا دے، عین کے ویسے عربی میں کئی معنی ہیں، عین جو چشمے والا اللہ اس کو وہ بنائے، عین آنکھ جسوس والا نہ بنائے۔ ہم نے جو ہے یہ میرا جو مجموعہ دائین اسلام ہے، جی اللہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں مخلص اسلام کے داعی بنائے، اللہ پاک آپ سے اپنے دین کا زیادہ کام لے، آپ کی کوششیں بارآور ثابت ہوں۔